پروفیسر سلام مرحوم یاد آ جاتے ہیں. ان کے ساتھ کافی عرصہ گزارا تھا. تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا لندن میں ہم نے اکٹھا پیرس کی فلائٹ تھی کہ بھئی 9 بجے گھر پہنچ جانا تو ہم ایئرپورٹ پہ جائیں گے. تو میں وہاں پہنچا تو اس وقت میرا خیال ہے ٹیوب اسٹیشن سے میں نکلا تو 8:45. تو میں نے کہا میں 8:45 تو نہیں وہاں جا سکتا. تو میں نے ڈیلے کیا تو 9 بجنے میں 5 منٹ پہ میں گیا. تو انہوں نے کار کا انجن سٹارٹ کیا ہوا تھا. ہی واز پیسنگ اپ اینڈ ڈاؤن. تو میں نے بھائی طارق تم سے امید نہیں تھی. میں نے کہا جی ابھی 5 منٹ ہیں. کہتے ہیں نہیں، ٹو بی آن ٹائم یو ہیو ٹو بی اہیڈ آف ٹائم. تو یہ مقولہ ان کا آج اپلائی کرتا ہے. اچھا جی، یہ بتائیں کہ 1957 سے پہلے کی پیدائش کن کی ہے؟ کوئی ہے یہاں؟ سول. چلیے، تو 57 کی کیا خصوصیت تھی؟ کوئی گیس کر سکتا ہے جی؟ دیٹ از وین دا ورلڈ انٹرڈ دا اسپیس ایج. یاد ہے آپ نے سنا ہوگا اسپوتنک اور آپ نے سنا ہوگا یوری گاگرن. تو وہ وقت تھا جب کہ روس نے ویسٹرن ورلڈ کو شاک کر دیا تھا. میں اس وقت یو کے میں تھا، اپرینٹسشپ کر رہا تھا رائل آرسنل میں. تو مجھے یاد ہے ابھی میں نے انجینئرنگ اپنی کی تھی، بی ایس سی میکینیکل انجینئرنگ. تو لٹرلی ویسٹرن ورلڈ واز ان اے شاک کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے. لیکن روس نے نہ صرف پہلے اسپوتنک آربٹ میں چھوڑا، اور یہ پہلا آبجیکٹ تھا جو کہ زمین کی کشش سے آپ کہہ لیں فری تو نہیں ہوا لیکن مطلب زمین سے نکل گیا. لیکن اس کے بعد چند ہی میرا خیال ہے مہینوں کے بعد دے پٹ اے مین ان آربٹ. وہ تو بالکل ہی شاکنگ تھا جی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا مجھے یاد ہے یو کے میں لوگوں نے روسی سیکھنی شروع کر دی، ایوننگ کلاسز کر دی. میں بھی چلا گیا اس میں. تو 2 مہینے میں نے بھی کاٹے روسی کے، لیکن بس اب وہ گورلی پا روسکی یاد ہے، اس سے آگے چیزیں بھول گئے ہوں جی. اور دوسرا امپورٹنٹ یہ تھا کہ 56 میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن بنا. ہندوستان کا کمیشن تو 47 ہی میں بن گیا تھا، ڈاکٹر بابا اور پنڈت نہرو. لیکن پاکستان کے اندر ہم کام اپنی اسپیڈ پہ کرتے ہیں. تو پروفیسر عبدالسلام اس کے ممبر بھی تھے. تو یہ سارٹ آف بیک گراؤنڈ بتانا ضروری ہے کہ میرا ان سے کیا تعلق تھا اور کیسے واٹ لیڈ ٹو فارمیشن آف سپارکو. مجھے ہائی ٹیکنالوجی کا نشہ تھا کہ یا اٹامک انرجی اور یا یہ جسے آپ کہیں گیس ٹربائنز، ایئر کرافٹ، راکٹری. جب میں نے اپنی انجینئرنگ کی تو ایمبیسی میں ایک وہ نکلا کہ جی پاکستان اٹامک انرجی کمیشن از لوکنگ فار ایکسپیٹریٹ سائنٹسٹ پاکستانی، تاکہ نیولی فارمڈ اٹامک انرجی کمیشن، اور اس کا انٹرویو ہو رہا ہے. تو میں نے بھی اپنا پہنچ گیا وہاں. تو آؤٹ آف دا 17 مجھے یاد ہے جب میری باری آئی تو اس میں پروفیسر عبدالسلام تھے ایز ممبر اٹامک انرجی کمیشن، اور امپیریل کالج کے ایک انگریز پروفیسر تھے نیوکلیئر کے. یہ پہلا کورس تھا ان کا جو آرگنائز ہو رہا. اس سے پہلے کوئی کورسز نیوکلیئر کے نہیں ہوتے تھے. اور تیسرا امبیسڈر صاحب تھے پاکستان کے. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کا آپ تعلق دیکھیں گے بعد کی فارمیشن سے. یوزول سوال انہوں نے کیے اور اس کے بعد تھوڑا سا ری ایکٹرز کے متعلق پوچھنا شروع کیا سلام صاحب نے اور وہ پروفیسر صاحب نے. ماڈریٹر کیا ہوتا ہے، چین ری ایکشن کیا ہوتی. تو میں نے اس کے جواب دے دیے. تو مجھے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اب آپ یوں کریں کہ انتظار کریں باہر، وی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. تو اپنا باقیوں کو فارغ کرنے کے بعد مجھے دوبارہ بلایا اور مجھے پوچھتے ہیں کہ جی یہ آپ نے کہاں سے سیکھی ہے نیوکلیئر انرجی، کیونکہ یہ تو کہیں پڑھائی نہیں جاتی. تو میں نے کہا جی
میں تو میکینیکل انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ کا گریجویٹ ممبر ہوں، تو ان کا ایک پیمفلٹ تھا، تو اس پیمفلٹ کے اندر یہ ری ایکٹرز کے متعلق سارا کچھ تھا. تو کہنے لگے کہ بھئی یہ تو بہت اچھی بات ہے، سیلف لرننگ جو بندہ کر سکتا ہے. تو وہ میرے نمبر پروفیسر سلام کے ساتھ اس وقت بن گئے. تو انہوں نے کہا جی یو آر ٹیکن فار اٹامک انرجی کمیشن. تو باقی باتیں بعد کی ہیں، بٹ دیٹ از وین آئی جوائن دی نیولی فارم PAEC. اس وقت سپارکو وغیرہ کا کوئی وجود نہیں تھا. پھر یہ شوق آیا جو میں نے بتایا آپ کو اسپوتنک کا اور اس کا. تو اس پہ امریکہ کا کیا ری ایکشن تھا، یہ دیکھنے والا ہے نا. یہ نہیں کہ وہ شوق کے بعد بیٹھ گئے، انہوں نے اپنی تگ و دو اور تیز کر دی. اور پہلے تو ان کا پروگرام تھا ایک چھوٹا سا سیٹلائٹ آربٹ کرنے کا، وین گارڈ. لیکن اس واقعے کے بعد پریزیڈنٹ کینیڈی نے ناسا جو ان کی آرگنائزیشن ہے، نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن، ان کو چیلنج کیا کہ یو ہیو ٹو put a man on the moon and bring him back safely to earth before the decade is out. یعنی 60s کا جو ڈیکیڈ ہے وہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، چیلنج کیا جی. تو یہ بیک گراؤنڈ تھا. اور ساتھ ہی اسی سال 61 کی بات ہے، اپنے ہاں پریزیڈنٹ ایوب تھے، تو ان کو امریکنوں نے بلوایا آن آفیشیل وزٹ. تو پروفیسر سلام ایز از چیف سائنٹیفک ایڈوائزر ان کے ساتھ آئے. تو اس وقت تک میں اٹامک انرجی کمیشن میں آن دس لانگ اسکالرشپ اوکریج نیشنل لیبارٹریز ٹینیسی میں تھا، آن اے لانگ اسائنمنٹ. تو وہاں فلیٹ میں مجھے یاد ہے ایک شام mid 61 کی بات ہوگی، مہینہ یاد نہیں مجھے، کہ ٹیلی فون رنگز میرے اپارٹمنٹ میں. تو سلام صاحب ایٹ دی ادر اینڈ کہ بھئی طارق از این امپورٹنٹ میٹنگ کل صبح اور آپ نے یہاں جوائن کرنا ہے. یہ کوئی 1000 میل کا فاصلہ ہے بٹوین ٹینیسی اینڈ واشنگٹن. میں نے کہا یہ تو شام ہوگی. کہتے ہیں ہچ ہائیک کرو، جو مرضی کرو، بٹ یو ہیو ٹو بی ہیئر. خیر جی میں پہنچ گیا اگلے دن صبح. تو وی ہیڈڈ فار دی اسپینکنگ نیو ہیڈ کوارٹرز آف ناسا، نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن. تو وہاں ڈائریکٹر کے ساتھ ملاقات تھی. تو وہ امریکنوں کا سٹائل، اس نے ویلکم کرتے کے ساتھ ہی کہا کہ جی وی آر لکی کہ یو ایز سائنٹیفک ایڈوائزر آر اکمپننگ یور پریزیڈنٹ ٹو آن اے اسٹیٹ وزٹ. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ وی ہیو بین چیلنج بائی آور پریزیڈنٹ ٹو لینڈ اے مین آن دا مون اینڈ برنگ ہم بیک ٹو ارتھ. تو ہمارے سائنٹسٹ نے یہ دیکھا ہے کہ وی ہیو ٹو فرسٹ پٹ دیٹ راکٹ ان ٹو آربٹ اینڈ دین گو ٹو مون آربٹ اینڈ دین لینڈ آن دا مون. لیکن انڈین اوشن جو ہے اٹ از اے بلیک ہول آف ڈیٹا. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم بلیک ہول میں بیٹھے ہوئے ہیں. سو انہوں نے کہا جی آئی ایم کٹنگ اٹ شارٹ. میں زیادہ تیز تو نہیں بات کر رہا. اچھا جی. تو انہوں نے کہا کہ جی وی آر انوائٹنگ آل دا کنٹریز آف دی انڈین اوشن کہ اگر آپ راکٹ رینج بنائیں ہم مدد کریں گے، ہم آپ کو راکٹ پرووائڈ کریں گے. یہ شرط یہ ہے کہ جو را ڈیٹا ہوگا وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. تو یہ ہے. اب آپ یہاں ہیں تو ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں از پاکستان انٹرسٹڈ. تو سلام صاحب تو پنجابی میں بات کرتے تھے. تو میں رائٹ پہ بیٹھا تو کہنے لگے بھائی طارق تیرا کی خیال ہے؟ تو میرا جواب یہ تھا کہ جی یہ تو ساڈا خواب پورا ہو جائے گا. نا انٹرسٹنگلی ڈائریکٹر جو تھا امریکن، ہی واز واچنگ انٹینٹلی، کہتا ہے آئی تھنک دا ینگ مین از کین، ایم آئی رائٹ؟ سلام صاحب نوڈڈ. یہ دیکھیں ان کی اسپیڈ. ہی لکڈ ایٹ ہز واچ. کہتا ہے اٹ از 10:30. 10 بجے ہماری میٹنگ تھی. 10:30 بجے
ہو چکے تھے. کہنے لگا کہ a NASA plane leaves Washington National Airport at 1 o'clock. We'll put the young man on the plane to Wallops Island range, جو کوئی 100 میل دور ان کی اٹلانٹک پہ رینج تھی. I will instruct the range to be kept open. The director there will receive him, show him around, and we ask the young man to write his report overnight, and that plane comes back the next morning at 8 o'clock, and we again meet tomorrow at 10 o'clock if you agree. ٹھیک ہے, ہمیں کیا اعتراض. تو جناب میں پہنچ گیا ان کے پلین پہ, والپس آئلینڈ رینج پہ. انہوں نے سارا کچھ دکھایا جو اس لانچ اور اس جو ایکسپیریمنٹ تھا. ظاہر ہے انہوں نے مجھے بی او کیو میں ٹھہرا دیا, اوور نائٹ رپورٹ لکھی, اور صبح 8 بجے پلین پہ کیچ کر کے دا نیکسٹ ڈے 10 بجے ہم واپس اس دفتر میں آ گئے. میری رپورٹ تو بڑی پازیٹیو تھی کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ, اور اس کو بھی رپورٹ ڈائریکٹر سے اچھی مل گئی ہوگی. تو یہ فیصلہ ہوا اسی میٹنگ میں کہ جی دا پروگرام بی گو ہیڈ. اینڈ ظاہر ہے سلام صاحب نے کہا کہ میں پریزیڈنٹ صاحب کا اپروول پہلے لیتا ہوں. سو جی دس از ہاؤ دی پروگرام آف لانچنگ آف ریبرز اینڈ سونمیانی رینج واز بورن. یعنی لٹرلی 2 دن کے اندر فیصلہ بھی ہوا. پروجیکٹ ڈیٹیلز وہ ساری چیزیں بعد میں ہوئیں, لیکن انڈیا ہم نے پہلے سونمیانی رینج بنائی, اور وہاں سے میں ابھی اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا. راکٹ لانچنگ ہوئی جون 1962 میں, اور انڈینز نے نومبر 1963, ہم سے تقریباً 16 مہینے بعد یہ کام کر پائے, ایک پورا سال کے بعد. لیکن وی ور لکی کیونکہ ایٹامک انرجی کمیشن ایگزسٹڈ. اچھا جی وہ سلائیڈز کون سا اب آن کریں گے؟ ذرا سلائیڈز آن کر دیں. یہ ہے جی ڈان آف دا اسپیس ایج. وہ سپوتنک آپ دیکھ رہے ہیں, پہلا رشین, اور یہ یوری گاگرن تھا. اینڈ دیٹ واز, جو میں نے ابھی کہانی آپ کو بتا دی ہے, beginning of Pakistan space program, and basically it was invitation of NASA. لیکن انہوں نے اپنے مقصد کے لیے کیا تھا, یہ یاد رکھیں. یہ نہیں, یہ ان کا اپولو پروگرام تھا اور اس کے لیے ضروری تھا. لہٰذا we responded positively and we were lucky to be there. اور ایوب صاحب کی وزٹ تھی, سلام صاحب تھے, تو یہ ساری چیزیں بڑی اسموتھلی ہو گئی. تو اس سے پھر آگے سونمیانی رینج جو تھی, یہ ان کا اپولو راکٹ ہے, جو ان کا ریئیکشن تھا, یعنی رشین پروگرام کا یہ جواب تھا. اور رائٹ کے اوپر, جو بالکل رائٹ کے اوپر ہے, یوجین سرنن, یہ ان کا کمانڈر تھا اپولو 17 کا, یعنی جو پروگرام کا اختتام ہوا ہے. اور یہ تصویر پاکستان میں ہے کہ دس پارٹی واز وزٹنگ پاکستان. سو یہ ہے جی ریبر راکٹس, اور آپ کو نظر آ رہے ہیں پروفیسر عبدالسلام آن دا رائٹ ان بلیک سوٹ, اینڈ ڈاکٹر عثمانی چیئرمین آف دی ایٹامک انرجی کمیشن آن دا لیفٹ. اور یہ دو, ان کو ہم کہلاتے تھے عثمانی سلام برادران, کیونکہ ان کی بڑی اچھی کوآپریشن تھی, اینڈ دے فٹڈ ان ویری ویل. ایک ورلڈ کلاس سائنٹسٹ اور دوسرا گڈ ایڈمنسٹریٹر ان پاکستان. اور عثمانی صاحب کا تو کہنا یہ تھا کہ آپ اچھا آئیڈیا لائیں, حکومت کو بوتل میں اتارنا میرا کام ہے. اینڈ ہی واز سو رائٹ. تو اکثر لوگ ان کا ذکر نہیں اس میں کرتے. میں کہتا ہوں کہ زیادہ ایڈمنسٹریٹو کریڈٹ, ہی پٹ آل the resources of the Atomic Energy Commission at our disposal in order to bring about. اور سونمیانی کی سلیکشن بھی اس طرح ہوئی کہ وہ پریزیڈنٹ ایوب نے خود کہا, انہوں نے ہمیں ہنٹ دیا, انہوں نے کہا کہ
بلوچستان کوسٹ کے اوپر آرمی کی آرٹلری رینج ہے، اور اس کو آپ دیکھ لیں. تو وہ موضوع تھی، صرف یہ تھا کہ وہ ذرا نسبتاً کراچی سے کوئی 50 میل دور ہے، اور یہ فاصلہ ٹھیک نہیں گنا جاتا. بہتر ہوتا ہے کہ کسی بڑے شہر سے راکٹ رینج 100 میل دور ہو، کیونکہ راکٹس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کبھی کبھار اپنی مرضی کے مطابق غلط طرف چل پڑتے ہیں. بہرحال جی، اوکرج میں مجھے جب یہ نیسا کی میٹنگ کے بعد سلام صاحب نے کہا، ہی واز آلسو ممبر آف دی اٹامک انرجی کمیشن، کہ جی اب آپ اٹامک کو تو بھول جائیں، اب یہ کام ہے آپ کے ذمے. تو میرا پہلا کام یہ تھا کہ وہ ٹیم بنانی ہے، کیونکہ یہ چیزیں اکیلا بندہ تو نہیں کر سکتا. تو آئی واز لکی کہ سلیم محمود جو بعد میں چیئرمین پی اے سی بنے، آپ شاید جانتے ہوں، سنا ہو، ہی واز این الیکٹرانکس پرسن. تو وہ میرے ساتھ ہی، وہ ہیپن ٹو بی ان اوکرج، وہ لانگ کورس کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ بھائی سلیم، یو ہیو ٹو جوائن دا ٹیم. سلیم نے کہا جی میں تو اٹامک انرجی کی جوائن کی تھی، میں یہ کیا ہوتا ہے راکٹری. بہرحال I had to induce him, motivate him. تو ہم نے اپنی یہ دو تو ہم تھے وہاں آلریڈی ان پوزیشن، باقی ہمیں اس کے علاوہ کمیونیکیشن اسپیشلسٹ چاہیے تھا، میٹرولوجسٹ چاہیے تھا، اور ادر سپورٹنگ سٹاف چاہیے تھا. تو یہ سب اٹامک انرجی کمیشن سے ہی لے لیا گیا. وہ ایڈوانٹیج تھا جو ہمیں ہوا کہ وی کوڈ سیٹ اٹ اپ. لیکن یہ میں بتا دوں کہ اس وقت ہم ورکنگ آورز وغیرہ کا نہیں سوچتے تھے. آپ یوں سمجھیں کہ بلوچستان کے کوسٹ میں سون میانی ان سمرز چلچلاتی دھوپ میں، یہ جو راکٹ لانچ ہوئی پہلی، یہ ہوئی جون 62 میں، اور اس کی خاص وجہ تھی، وہ ایک شارپ ونڈو تھی کہ مانسون کلاؤڈز آنے سے پہلے یہ لانچ کرنی تھی، کیونکہ ایکسپیریمنٹس جو تھے وہ تھے اپر ایٹماسفیرک ونڈز کو میئر کرنا تھا. وہ بھی آپ کو تفصیل میں چلے جائیں گے اگر وقت ہوا. تو اس کے لیے اگر کلاؤڈز آ جائیں تو یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے، جو سوڈیم ایکسپیریمنٹ کہلاتا ہے، اس میں ہے یہ کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو پہلی سٹیج ہے راکٹ کی، جس کے اوپر ریبر لکھا ہوا ہے، دیٹ از دا فرسٹ سٹیج. اس کے اوپر والا جو ہے پتلا، وہ دیٹ از دا سیکنڈ سٹیج. اس میں ہے جی پوائنٹر، یہ اگنائٹ کرتا ہے، اس کا برننگ ٹائم بہت چھوٹا ہے، وہ شارپ اسٹرانگ پش دیتا ہے، 4 سیکنڈ میں یہ راکٹ اٹھ جاتا ہے لانچر سے کلیئر ہو کے، تو چند میل اوپر چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ والا جو سٹیج ہے یہ اگنائٹ ہوتی ہے. یہ سلو برننگ ہے، یہ تقریباً 15 سیکنڈ برن کرتی رہتی ہے، اور اس سے یہ اوپر کا جو حصہ ہے یہ راکٹ کا پیلوڈ کہلاتا ہے جی. جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے. تو یہ جو پہلا ہمارا ایکسپیریمنٹ تھا، یہ سوڈیم ویپر ایکسپیریمنٹ تھا، کہ آئیڈیا از کہ ایز دا راکٹ گوز اپ اباؤٹ 100 کلومیٹرز یا 80 مائل سے بھی اوپر، بٹوین 80 to 120 مائلز، تو اٹ ریلیزز سوڈیم ویپر آؤٹ آف دس. اور وہ راکٹ کے ٹریک کے ساتھ سوڈیم کا ویپر. اور یہ ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے وین دا سن ہیز سیٹ آن دا گراؤنڈ، مغرب کے وقت، مغرب سے چند منٹ بعد لانچ کی جاتی ہے. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ جب اوپر سوڈیم ریلیز ہوگا تو ہائٹ کے اوپر سورج کی شعاعیں ابھی اس پہ پڑ رہی ہیں، یہ خیال رکھیے. یعنی زمین پہ سورج سیٹ ہو چکا ہے، لیکن اس ہائٹ پہ 100 کلومیٹر ہائٹ پہ جہاں سوڈیم کا کلاؤڈ ہے، اس کے اوپر شعاعیں پڑ رہی ہیں. تو وہ برائٹ اورنج آپ کو نظر آتا ہے، 100 میل سے بھی وہ کلاؤڈ نظر آئے گا. کراچی سے نظر آتا تھا. تو بھلاری اور ہب چوکی
اور ایئرپورٹ کے اوپر ہم نے کیمراز لگائے ہوئے تھے ایئر فورس کی سپورٹ سے، جو سنکرونس فوٹوگرافز لیتے تھے۔ سنکرونس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کیمراز ایک ہی وقت میں شٹر کھولنا ہے اور ایک ہی وقت میں شٹر ان کا بند کر دینا ہے، تو اس کے لیے کمیونیکیشن سسٹم تھا باقاعدہ۔ سو وہ یہ ایکسپیریمنٹ ہے اس کی سینوپٹک، یعنی ایک ہی وقت کی فوٹوگرافز لینے کے بعد پھر اس کو لیبارٹری میں بیٹھ کے انالائز کرتے ہیں، تو اس سے آپ کو جو سوڈیم ویپر، جو سوڈیم کلاؤڈ ہے وہ ہواؤں سے ڈسٹرب ہوتا ہے، تو اس کی جو چند منٹ ہم تصویریں لیتے رہتے ہیں اس کی ڈسٹربنس کی، اس سے پھر آپ ڈرائیو کرتے ہیں کہ یہ ونڈ سپیڈز کیا تھیں اس ہائٹ پہ، اور ونڈ شیئرز جس کو کہا جاتا ہے نا، یہ آپ نے جیٹ سٹریمز کا سنا ہوگا، تو وہ میئر کی جا سکتی۔ اب پوزیشن یہ تھی کہ ہندوستان کے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ انگریزوں کے وقت بہت اچھا تھا، لیکن وہ سرفیس میجرمنٹس کرتے تھے، وہ تقریباً، یا بیلون کی ہائٹ ہوتی ہے تقریباً 15,000 فٹ تک چلا جاتا ہے، لیکن ان ہائٹس کے متعلق کچھ پتہ نہیں تھا، تو اس کو نیسا نے کہا تھا کہ اٹس اے بلیک ہول آف ڈیٹا، تو وہ ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا جی۔ یہ ٹیم تھی جی 5، فاروقی آن دا لیفٹ، یہ کمیونیکیشن اسپیشلسٹ تھے ایئر فورس ریٹائرڈ، رحمۃ اللہ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر، ان کا کام تھا ڈیٹا ریڈکشن۔ آئی واز دا ٹیم لیڈر پٹنگ ایوری تھنگ ٹوگیدر، اینڈ میکینیکل انجینئر، اینڈ سلیم محمود لیٹر چیئرمین سپارکو، یہ ہمارا الیکٹرانکس اینڈ گائیڈنس اینڈ کنٹرول کا اسپیشلسٹ تھا، اور سکندر زمان واز مائی میکینیکل انجینئرنگ اسسٹنٹ۔ تو کم سے کم ہم نے 5 ممبر، انڈیا کی کوئی 20 ممبر ٹیم تھی جس نے وہی کام کیا جو ہمارے 5 لوگوں نے کیا، لیکن یہ تھا دن رات کام بلوچستان کی۔ یہ دیکھیں سنگلاخ ایریا ہے، گرمی شدت کی تھی، فجر کے وقت اٹھتے تھے، جا کے وہاں کام شروع کر دیتے تھے، 12 بجے کے قریب دھوپ برداشت نہیں ہوتی تھی، تو واپس آرمی رینج میں آ گئے، لنچ ونچ کیا، سیسٹہ کر لیا، اور 4 بجے واپس پہنچ گئے رینج پہ، اور پھر 8 بج جائیں 9 بج جائیں، کبھی کبھی 12 بھی بج جاتے تھے، تو اپنے کاموں میں لگے رہتے تھے۔ سو اچھا جی، تو صرف سونمیانی رینج ہی نہیں بنی تھی، بلکہ ہم نے ایک تو امریکنوں کا تو انٹرسٹ تھا نا جی، یہ ورٹیکل میجرمنٹس، جو اور ایکسپیریمنٹس بھی ہیں جس کا میں جلدی سے ذکر کروں گا، لیکن ہمارا انٹرسٹ صرف ورٹیکل میں نہیں تھا، یہ گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ میں بھی تھا۔ تو ان سے ذکر کیے بغیر یہ پروگرام ہم نے اپنا شروع کیا ہوا تھا، اور یہ ہے بنیاد جو آج کل آپ کے اسٹریٹجک پروگرام ہے، جو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے راکٹس ہیں جن کی کہ تقریباً 2500 میل کی رینج ہے، یہ سارا اس کام کے اوپر بیسڈ ہے۔ ساتھ ہی ایک انسٹرومنٹیشن لیب بنا دی، اور جس کے اندر گائیڈنس اینڈ کنٹرول پہ کام شروع کر دیا تھا، اور پے لوڈز کے بھی خود یہاں بھی ایکسپیریمنٹس بنا سکیں، اور کمیونیکیشن بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بات صرف رینج کی نہیں ہے، آپ کے یہ مختلف اسٹیشنز ہوتے ہیں اس رینج کے ارد گرد، تو جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ ایک سیٹلائٹ اپلیکیشن سینٹر تھا، اسپیس ریسرچ سینٹر، جو کراچی یونیورسٹی میں آج کل بھی ہے۔ اس کا بھی ابھی ذرا ذکر کرتے ہیں کہ اس پارسینٹ میں مثال کے طور پہ یہ سیٹلائٹ سے، یعنی فورن سیٹلائٹس، لینڈ سیٹ سیریز ہیں یا فرینچ سیریز ہیں، رشینز ہیں، ان سے آپ ڈیٹا لے کے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس کو
اپنے کاموں کے لیے اس میں سے انفارمیشن نکالتے ہیں. سب سے پہلا جو ہمارا 1968 کی بات ہے، یہ جب فلڈز آئے تھے ریور انڈس میں، یہ انڈس کی وہ تصویریں ہیں. تو اس میں طغیانی، تو گورنمنٹ کا نارمل طریقہ یہ تھا کہ ڈی سی کو لکھتے تھے کہ بھئی اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کی رپورٹ دیں کہ کتنا فلڈنگ ہوئی ہے اور کتنا ایریا افیکٹڈ ہے. وہ ڈی سی اپنا نیچے تحصیلدار کو رپورٹ مانگتا تھا، وہ پٹواری کو دیتے تھے، اور پٹواری یا اپنے دفتر میں ہی بیٹھے ہوئے یا ایک چکر لگانے کے بعد اندازاً بتا دیتے تھے کہ جی کہ کن کھیتوں میں پانی ہے اور نہیں ہے. ان ادر ورڈز کوئی وثوق سے انفارمیشن نہیں ملتی تھی. تو ہم نے یہ کیا، انفیکٹ میں نے نیسا کو اپروچ کیا کہ بھئی آپ ہمیں اپنی تصویریں شیئر کریں لینڈ سیٹ سیریز کی. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کی طغیانی تو ایک ہفتہ آئی اور چلی گئی، اور یہ جو سیٹلائٹس تھے یہ نہیں ہے کہ آج دیکھیں، آج ہم 60 سال بعد باتیں کر رہے ہیں، تو آج تو ہزاروں سیٹلائٹس ہیں، تو ہر وقت کی آپ کو تصویریں مل جاتی ہیں. لیکن اس زمانے میں سیٹلائٹ جو گھومتا ہے، اب اس کی میکینکس کے اندر میں نہیں جا سکتا، لیکن وہ 18 دن کے بعد دوبارہ وہ ریپیٹ کرتا ہے. اس کی فریکوینسی جو ہے تصویر لینے کی کسی ایک جگہ کی، یعنی کراچی کی، اگر آپ تصویر لیتے ہیں آج، تو پھر نیکسٹ ٹائم سیٹلائٹ ول کم اوور ہیئر آفٹر 18 days، کیونکہ ارتھ نیچے گھوم رہی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ پھر آپ کو اس وقت کی تو تصویر نہیں ملے گی. تو میں نے کہا جی کہ آپ ہمیں بھجوائیں تو صحیح تصویریں، لیٹ اس سی. تو جی دے کوآپریٹڈ، بٹ اٹ واز امیزنگ. جی جب اس کو ہم نے دیوار کے اوپر لگا کے دیکھا تو ہوا کیا ہوا یہ جی کہ وہ بھی ٹھیک کہتے تھے، لیکن اس پہ انفرا ریڈ کیمراز بھی لگے ہوئے تھے. ایک تو لائٹ کیمراز تھے، اور انفرا ریڈ کیمراز کی پراپرٹی یہ ہے کہ اگر پانی جب اپنے دریا کے پاٹوں سے باہر نکل جاتا ہے، تو جب واپس آتا ہے ہفتے کے بعد تو نمی چھوڑ دیتا ہے. تو سوئل جو تھی وہ میکسیمم فلڈ آپ کو دکھا رہی تھی. یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ انفرا ریڈ پکچر میں بالکل کلیئر آ گیا. سو امیزنگ تھا سب کے لیے کہ اپنے دفتر اسپارسینٹ میں بیٹھے ہوئے ہم پورا اندازہ یعنی کیلکولیٹ کر سکتے تھے کہ سندھ کے اندر کس ڈسٹرکٹ میں کتنے ایکڑ میں سیلاب آیا، پنجاب میں کیا حالت تھی. اور کاش کہ میں وہ تصویر حاصل کر سکتا، میرے کو نوٹس نہیں اتنا ملا کہ سکھر کا جو بیراج ہے، ایسے دریا میلوں چوڑا ہو گیا ہوا ہے، بیراج میں آ کے اس طرح بند ہوتا ہے اور پھر بیراج سے نکل کے ایک دم کھل جاتا ہے، جیسے نالا باندھا ہوتا ہے نا. یعنی اس کی اتنی پاور ہے جی یہ ارتھ ریسورسز کی. ہم سمجھتے ہیں کہ جی 100 میل اوپر سے تصویر میں کیا ڈیٹیل ہوگی، لیکن یہ تعجب کی بات ہے کہ بعض اوقات اوپر سے ڈیٹیل جو آپ کو ملتی ہے نا، لارجر ڈیٹیل، جیسے افریقہ کی رفٹ ویلی ہے. رفٹ ویلی کے متعلق لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کدھر ہے جی، وہ یوگینڈا اور سوڈان اس ایریے میں ہے. لیکن جب یہ تصویریں سامنے آئیں تو پتہ چلا کہ رفٹ ویلی یوگینڈا سے شروع ہو کے سوئز تک جاتی. یعنی اس سے ہمیں بہت انفارمیشن، یعنی نہ صرف طغیانی کی انفارمیشن ملی، بٹ کراکورمز کے اندر سنو فال جو تھا، اس کے لیے گراؤنڈ ٹروتھ سٹڈیز کرنی پڑتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہاں بیٹھے سارا کچھ ہو جاتا ہے. یو ہیو ٹو ڈیولپ اے اسکیل. تو بندوں کو وہاں بھیجنا پڑتا ہے، اینڈ اوور دا ایئرس آپ میجرمنٹس کرتے رہتے ہیں. لیکن اب یہ پاور ہے کہ کراچی دفتر میں بیٹھے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سنو فال کراکورم کی اپر رینجز پہ، جہاں جانا ہی مشکل ہے، ہوا ہے. ایگریکلچرل کراپ ییلڈز بھی اس سے مل جاتی ہے. اینڈ یہ تو کمیونیکیشن سیٹلائٹ، یہ جو ساری
آج کل آپ کے انٹرنیٹ اور یہ چیزیں چل رہی ہیں، یہ سب اس کی برکت ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ جو سپارکو نے، ایک تو ہم نے سونمیانی رینج کے بعد یہ سوچا کہ بھی ملک کے اندر بھی ہمیں راکٹ پروڈکشن کیپیبلٹی ہونی چاہیے. امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ، مطلب امریکہ اور برٹن یہ تو تیار نہیں تھے یہ ٹیکنالوجی ہمیں دینے کا. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنے ہیں تو ہم آپ کو بنے بنائے راکٹ دے دیتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے راکٹ بنانے کی. سو وہ ہمت نہیں بڑھا. لیکن جاپان اور فرانس جو تھا یہ دونوں تیار تھے. تو میں اور ڈاکٹر سلام اور عثمانی صاحب ہم کئی دفعہ گئے. فائنلی ہمارا کانٹریکٹ فرینچ کے ساتھ ہو گیا. تو ان کی ڈریگن سیریز ہے، تو اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں، لیکن وہ ہم نے موری پور ایئرپورٹ کے قریب راکٹ مینوفیکچرنگ پلانٹ 1969 تک بنا لیا تھا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے، افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس زمانے میں، اب تو آپ کو بہتر پتہ ہوگا، سائنس کی کوئی قدر ہماری ڈیفنس میں نہیں تھی. ہمارے ڈیفنس کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو پڑھاتے ہیں، یا یعنی کوئی. ایوب صاحب نے پروگرام ہمارا بڑی جلدی اپروو کر دیا، سونمیانی رینج کی اجازت دے دی، اس سے بڑا فائدہ ہوا. لیکن کبھی انہوں نے سپارکو وزٹ نہیں کی. کوئی کمانڈر ان چیف آرمی کا انہیں تکلیف نہیں کی آنے کی. یہ حالت چلتی رہی ٹل دا 1971 وار. اور پاکستان نیوی کو ضرورت پڑی تو پھر بات ان کو ہوش میں آئی کہ یہ تو بالکل، آپ نے سنا ہوگا انڈین میسائل بوٹ اٹیکس ہوئے تھے 71 وار میں، اور پاکستان کے 2 شپس بھی غرق ہو گئے تھے. کراچی بند ہو گیا تھا، کراچی کے اوپر انہوں نے، اور ایک ہمارا PNS ڈھاکہ بھی ڈیمیج ہوا تھا. تو اس سے پہلے نیوی والوں نے انٹرسٹ لیا تھا، اور ان کے لیے ہم نے راکٹری کے کورسز شروع کیے تھے. اب پتہ نہیں میں کتنا اس میں جا سکتا ہوں، کتنا وقت ہے جی؟ آر یو انٹرسٹڈ ان دیز ڈیٹیلز؟ اچھا جی. سو روس کی ایک ویپن سسٹم ہے جی، جس کو وہ سٹکس میسائل کہتے ہیں، اور اوسا بوٹس. یہ ایک نسبتاً چھوٹا شپ ہے، آپ یا بڑی بوٹ آپ کہہ لیجئے، جس کے اندر سی ٹو سی میسائل. اور یہ 67 کی شاید بات ہے کہ ناصر صاحب تھے ایجپٹ کے پریمیئر، تو ان کے بڑے اچھے تعلق تھے روسیوں کے ساتھ. اور ظاہر ہے اسرائیل دبا کے رکھتا تھا مصر کو، تو اسرائیلی نیوی رولڈ دس پارٹ آف دا میڈیٹرینین. تو جب یہ روسیوں نے ڈیزائن کیے تو انہوں نے ایجپٹ کو یہ اوسا میسائل بوٹس بیچی دیں. تو پہلا انکاؤنٹر جو ہوا ایک اسرائیلی ڈسٹرائر کا اور میسائل بوٹ کا، تو بفور دا ڈسٹرائر کوڈ سی دا بوٹ the missile had hit and the destroyer sank. اسرائیلی ڈسٹرائر. اسرائیل کا ریئیکشن دیکھیں، وہ لوگ اتنے، میں سمجھتا ہوں، تیز ہیں اور سمجھدار ہیں. انہوں نے اپنی سرفیس نیوی جو ہے ریٹائر کر دی، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ میسائل بوٹ کے مقابلے پہ وہ پرانے ٹائپ آف شپس جو ہیں وہ کام نہیں کر سکتے. وہ ایک آپ شیر کے سامنے بکری باندھی ہوئی. جب روس نے وہی میسائل پاکستان کو آفر کیے بفور 71، پاکستان نیوی ڈڈ ناٹ ٹیک مچ انٹرسٹ. اور میں سمجھتا ہوں بجا بھی تھا. اس کی ایک وجہ ہے،
کہ پاکستان نیوی کے ہاتھ میں وہ بوٹ، انڈیا کی تو بہت سی پورٹس ہیں نا جی، بامبے ہے، گوا ہے، پونڈیچیری ہے دوسری طرف، تو ہم کتنی، اور اس کی رینج لمیٹڈ ہوتی ہے، لیکن پاکستان نے تو اس کو ہاں نہیں کی، لیکن انڈیا نے اس کو خرید لیا، اور انڈیا کے لیے تو اٹ واز اب مکہ ان دیئر ہینڈ، کیونکہ کراچی کو تو بالکل بلاک کر سکتے ہیں نا۔ بہرحال نتیجہ یہ تھا کہ جب 71 وار ہوئی تو انڈیا کے پاس وہ میسائل بوٹس تھیں، لیکن پاکستان نیوی واز کنٹینٹ، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی رینج لمیٹڈ ہے، تو وہ کون سی جگہ ہے جی، یہ گجرات میں جو انڈیا کی پورٹ ہے، ہاں دوارکا کے قریب جو انہوں نے نہیں بنائی ہے دوارکا، تو پاکستان نیوی کا، اب یہ کہانی لمبی ہے لیکن انہوں نے، ان کی انٹیلیجنس اچھی تھی، پاکستان نیوی کی بڑی اچھی انٹیلیجنس تھی، انہوں نے، مجھے یاد ہے میں خود، اس چیف مجھے لے کے گئے، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو، ایک کلفٹن کے اندر بنگلہ لیا ہوا تھا، اس بنگلے کے اندر ایک بڑا ماڈل بنایا ہوا تھا، آپ یہی کہہ لیجیے کہ اس پورٹ، دوارکا پورٹ کا، تو کہنے لگے کہ اس کی فیسلٹیز ابھی کمپلیٹ نہیں ہے، اس کی جیٹیز ابھی کمپلیٹ نہیں ہے، تو یہاں سے وہ بوٹ، انڈیا کی بوٹ تو نہیں کام کر سکتی تھی، تو لہٰذا پاکستان نیوی کا خیال یہ تھا کہ وہ آپریٹ نہیں کر پائیں۔ انڈینز نے رشینز کے کہنے پہ بڑی چالاکی کی، انہوں نے بمبئی سے یہ بوٹس ٹو کرتے تھے بیہائنڈ دیئر ڈسٹرائرز، اور دن کے وقت کراچی کی طرف آ جاتے تھے، آلموسٹ گجرات دوارکا کے باؤنڈری تک، شام ہو جاتی تھی تو شپ تو واپس چلا جاتا تھا، تو یہ بوٹ کراچی کی طرف اٹیک کر سکتی تھی۔ اب آپ کہیں گے پاکستان ایئر فورس کیا کر رہی تھی؟ 71 کے اندر ہمارے پاس جہاز ہی نہیں تھے جو کہ نائٹ فلائنگ کر سکیں سمندر کے اوپر، تو ہم سمجھتے تو ہیں کہ بھئی فائٹر ہوتے ہیں اور یہ کیوں نہیں کر سکتے، لیکن ان سب کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ تو اب آج کے ہمارے ہوائی جہاز ہیں، ریکی کے بھی، اور ہر قسم کی کیپیبلٹی ہے، آج وہ بات نہیں رہی، لیکن 71 میں ان کو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ 2 شپس پاکستان نیوی کے انہوں نے غرق کر دیے تھے، اور بڑھ، اچھا جی، یہ اس سے چند دن پہلے کی بات ہے کہ نیول چیف کے پاس ہم گئے، اتفاق سے ان کا جو چھوٹا بھائی تھا وہ میرا کولیگ تھا، سو آف دا ریکارڈ ان کو جا کے ہم نے کہا کہ جی یہ تو بالکل شیر کے سامنے بکری، تو انہوں نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے؟ ہم نے کہا جی کہ اگر ہمارے ریسورسز ہیں تو ہم ایجپٹ سے انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ اس کی سیکرٹس کیا ہیں، اس کی ویکنیسز کیا ہیں۔ تو مظفر تھے، ایڈمرل مظفر حسن، انہوں نے کہا جی یہ عجیب اتفاق ہے کہ ایجپشین نیوی کا جو اس وقت کمانڈر ان چیف ہے وہ میرے ساتھ ایک امریکہ میں کورس میں تھا، سو وی آر پرسنل فرینڈس۔ تو انہوں نے میسیج بھیجا، تو ایجپشین اوسا بوٹ اسکواڈرن کا جو کمانڈر تھا وہ سیوی کلوتھز میں کراچی پہنچا، اور میں اور سلیم محمود نے اس کو ریسیو کیا، اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ہم نے 3 دن اس کے ساتھ گزارے، یہ ان آفیشیل تھا ٹوٹلی، اور اوسا بوٹ کی جو سیکرٹس یا جو کمزوریاں تھیں یا اس کو نیوٹرلائز کرنے کے کیا طریقے تھے اس کے سیکھ کے رپورٹ لکھی، اور وہ رپورٹ ہم نے نیوی کو پیش کی، لیکن یہ ستم ظریفی قدرت کی تھی کہ وہ ڈیز کا معاملہ تھا، وہ رپورٹ NHQ کو تو پہنچ گئی، لیکن جو شپ کو کمانڈ کر رہے تھے وہ بھی اتفاق سے ہمارا ساتھی ہی تھا، میں نام بول رہا ہوں، بس کمانڈر، کہ اس سے جب ہم نے بعد میں، وہ ہسپتال میں تھا، اس کی شپ سنک ہو گئی، لیکن اتنی دیر میں نیوی نے اپنے اور بھیج دیے وہاں، تو انہوں نے اس کو پل آؤٹ کر لیا جی۔ تو اس نے بتایا کہ جی دے saw the missiles coming، وہ کہتا ہے ایسے لگتا تھا کہ جیسے
کوئی میں نے کہا نا کہ رات کے وقت یہ ہوا کہ جیسے ایک لائٹ ہے ہینگنگ لائٹ جو کہ فلکر کر رہی ہے اور آہستہ آہستہ قریب آ رہی ہے، تو اس کا مطلب تھا کہ وہ چمک اس کی بڑھ رہی ہے. لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ میسائلز، یعنی پاکستان نیوی اس خیال میں تھی کہ انڈین بوٹس یہاں آ ہی نہیں سکتے، تو ان کے میسائل فائر کرنے کا امکان ہی نہیں ہے. لیکن یہ بھی میں کہہ دوں ساتھ ہی ساتھ کہ اگر ان کو پتہ ہوتا بھی، ہماری رپورٹ وہ پڑھ بھی لیتے، تو وہ ڈیفینس نہیں کر سکتے تھے. اس کی ڈیفینس یہی تھی کہ وہاں سے بھاگ جاؤ، یعنی ادھر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا. جس طرح اسرائیلیوں نے کیا تھا کہ انہوں نے اپنی سرفیس شپ ریٹائر کر دیا. سو بہرحال وہ ایک ہے ایجپٹ کا احسان تھا، لیکن یہ خبر بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. لیکن اب 60 سال گزر گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ایک سپارکو کی کنٹریبیوشن تھی. اب سوال یہ تھا کہ یہ تو ہو گیا ہے، لیکن دس از ان دا مڈل آف دا وار، کہ اب کل کیا ہوگا، دوبارہ اٹیک کریں گے. تو وہ تو نیوی والے تو بالکل جسے کہتے ہیں نا ہاتھ پاؤں ان کے پھولے ہوئے تھے. تو سلیم محمود کیم ان ہینڈی، یہ ریڈار کا اسپیشلسٹ تھا، کیونکہ نہ صرف یہ ایکسپیریمنٹس کے سلسلے میں ہم نے امریکن سے ریڈار لیے تھے. پاکستان میں ریڈار اس سے پہلے بھی تھے، لیکن وہ جو ریڈارز مثلا ایئر فیلڈز پہ لگے ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں سرویلنس ریڈارز. سرویلنس ریڈار کا کام ہوتا ہے، وہ گھومتا ہے ایسے جی، اور وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جہاز ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے. وہ ٹریک نہیں کر سکتا کسی ایک ایئر کرافٹ. اب تو ایڈوانس ریڈارز آ گئے، وہ دونوں کام کر لیتے ہیں. سو آج کل کی بات آپ نہ کریں، آئی ایم ٹاکنگ آف 1971. دوسرا جو تھا، جو ہمیں ملا تھا، جو ہم نے بلکہ حاصل کیا تھا امریکنوں سے، وہ ٹریکنگ ریڈار تھا. اس زمانے میں پاکستان میں کوئی ٹریکنگ ریڈار نہیں تھا. تو وہ ریڈار یہ ہے کہ وہ لاک آن کر لیتا ہے ٹارگٹ پہ، اور وہ گھومتا نہیں ہے، وہ پھر اس کو فالو کرتا ہے. تو دو چیزیں اس میں ہم نے پھر ہماری ریکمنڈیشن پہ نیوی نے کی. ایک تو یہ تھا کہ آئندہ کے لیے، وہ اس جنگ میں تو اتنا وقت نہیں تھا، کہ ایسے ٹریکنگ ریڈارز لیے اٹلی سے، سلینیا کمپنی سے، اور اس کی کمپیریٹیو رپورٹ جو ہے وہ سلیم اور میں نے بنائی تھی. تو وہ آج بھی کام کر رہے ہیں. اس کا یہ تھا فائدہ کہ وہ آپ کو تقریباً اگر ہل کے اوپر آپ لگا دیں اور سمندر کی سطح پہ، وہ 50 سے 100 میل دور پک کر سکتے تھے ٹارگٹ کو، اوور دا ہورائزن جس کو کہتے ہیں لوگ. اور دوسرا یہ کیا کہ ہم نے میٹیلک شیٹس لے کے ان سے ریڈار ریفلیکٹرز بنائے تقریباً 6 فٹ ڈائیمیٹر کے، اور کراچی کی فشنگ بوٹس پکڑ کے نیوی نے ایکوائر کر لی، اور اس کے ماسٹ کے اوپر رسیوں سے وہ ریفلیکٹر اوپر لگا دیا. تو تقریباً 50 بوٹس پہ ہم نے چند دن کے اندر وہ ریفلیکٹر بنا کے، اب اگر دوبارہ اوسا بوٹس اٹیک کرتے تو نہ صرف وہ نیوی کے شپس پک اپ کرتے کراچی ہاربر میں، بلکہ وہ یہ 50 فالس ایکوز بھی ان کو ملتے. تو ان کے ریڈارز کو کنفیوز کرنے میں یہ بڑی کامیابی رہی. اب یہ نہیں پتہ کہ اس کے بعد اٹیک ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن فیکٹ یہی ہے کہ پھر انڈین کی میسائل بوٹس کراچی کی طرف نہیں آئیں. اچھا جی، یہ بتایا نا کہ آپ کو یہ سلیکشن آف دا ریڈارز میں بھی ہم نے نیوی کی مدد کی اور یہ ریفلیکٹر بنائے. اب یہ تھا کہ نیوی نے سوچا کہ اس کا لانگ ٹرم جواب کیا ہے جی. تو نیوی کے پاس سی کنگ ہیلی کاپٹرز تھے، یہ برٹن کے ہیلی کاپٹرز ہیں، اور
ابھی تک اس وقت تک ہیلی کاپٹر کے اوپر یہ میسائل نہیں لگائے گئے تھے، کسی ملک نے نہیں لگائے تھے۔ یہ ہم نے سجیسٹ کیا کہ جی کیوں آپ کے پاس ہیلی کاپٹرز بھی ہیں، اگر یہ میسائل ہم خرید لیں فرانس سے تو ہیلی کاپٹر کے اوپر آپ لگا دیں تو اب تو بوٹ کا باپ آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب اگر وہ آنے کی ہمت کرتے ہیں تو ہیلی کاپٹر تو سی کے اوپر ہے، اس کو تو آپ کوئی ڈیمیج نہیں کر سکتا، لیکن ہیلی کاپٹر اپنی میسائل سے دشمن بوٹ کو پک کر لے گا۔ لیکن سو جناب یہ شاید کبھی بھی نہ ہوا وہ ہسٹری میں کہ نیوی نے یہ دو میسائل سے ایک فرینچ اٹیلین ہے اور یہ فرینچ ہے، ان کے ٹرائلز کر رہے تھے سارڈینیا میں، تو نیوی نے اپنے افسر نہیں بلکہ مجھے اور سلیم محمود کو بھیجا ٹو اٹینڈ دیز ٹرائلز، اور اس پہ پھر ہم نے رپورٹ لکھی اینڈ آن آر ریکمنڈیشن ایکسوسیٹ واز چوزن، اور یہ پھر سی کنگ ہیلی کاپٹرز پہ لگا دی گئی ہے، اینڈ پاکستان نیوی واز دا فرسٹ ٹو ہیو دس ویپن سسٹم جس کا کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور اس کام کے لیے ہم دونوں کو نیوی نے آنرری کمانڈرشپ دی گئی ہے۔ سو یہ سپارکو کی ٹریننگ یا وہ نالج تھی، اس سے مطلب کم از کم نیوی نے ایکنالج کیا کہ بھئی سائنٹسٹ کا بھی رول ہے، اور وہ حساب جو پر گریجولی اب تو خیر بڑے اچھے تعلقات ہیں آرمی سے بھی اور ایئر فورس سے بھی۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا جی کہ 73 وار جب ہوئی بٹوین ایجپٹ، سیریا اینڈ اسرائیل، تو اس سے اگلے مہینے پاکستان واز دا فرسٹ کنٹری ٹو سینڈ اے ملٹری ڈیلیگیشن ٹو اسٹڈی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ پہلی دفعہ عربوں کو کامیابی ہوئی تھی کیونکہ دے ہیڈ رشین اینٹی ٹینک راکٹس اینڈ دے ہیڈ رشین گراؤنڈ ٹو ایئر میسائل، سیم 6 کہلاتا تھا وہ۔ تو پاکستان وانٹیڈ ٹو لرن، وہ میں کہوں گا کہ آرمی ڈیفینس آر مووڈ ویری کوئکلی، تو آورز واز دا فرسٹ ڈیلیگیشن پاکستان آرمی کا جو کہ ودن اے منتھ ایجپٹ اور سیریا پہنچا، اور آئی واز اے ممبر بائی اسپیشل انویٹیشن، کیونکہ اگین اب آرمی کو احساس ہوا کہ ہماری نالج تو خاصی لمیٹڈ ہے۔ اور یہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ بوتھ ایجپشنز اینڈ سیرینز دے کومنٹڈ کہ سب سے زیادہ سوال تو آپ کا سویلین ممبر کر رہا تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ سپارکو میں ہم نے راکٹ سے ڈیل کیا تھا اور ہمیں پتہ تھا کہ اس کا پوٹینشیل اور اس کی لمیٹیشنز کیا ہوتی ہیں۔ سو اگین دس واز این ایریا ویئر سپارکو came in handy to serve the defense۔ اچھا جی، لیکن اس کے ساتھ ہی پھر یہ ہوا کہ جب بھٹو صاحب نے 71 وار کے اثر پہ 74 میں یہ ڈیفینس پروڈکشن ڈویژن جو آج ڈیفینس پروڈکشن منسٹری بن گئی ہوئی ہے یہ بنائی، تو مجھے پھر سپارکو سے موو کر دیا گیا and I was taken in as OSDJS in the Defense Production Division۔ تو I served them for more than 10 years، اور یہ I happened to rise to the rank of secretary in these 5 ministries، which is totally unusual کہ ڈیفینس پروڈکشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، سول پروڈکشن، پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز، ان ساروں میں میں نے ایز سیکریٹری سرو کیا جی، اور یہ سب سپارکو کی ٹریننگ کی بدولت تھا آئیڈیر سے، کہ وہ جو موقع ملا انسان کو سیکھنے کا۔ اور یہ جو ریمارک ہے یہ میں واضح کرنا چاہوں گا کہ والدہ مرحومہ
ارلی ایج میں 17 سال کی عمر میں باہر چلا گیا تھا. تو اس زمانے میں ہوتی ہے نا والدین کی خواہش کہ بھئی آپ نے کیا کرنا ہے. تو والدہ کہا کرتی تھی کہ بھئی سول سروس جوائن کرنی ہے. آئی ہیپن ٹو بی اے گڈ اسٹوڈنٹ. تو آپ نے سول سروس جوائن کی. تو میں نے کہا جی کہ مجھے تو نفرت ہے. سول سروس مطلب بابو بننا ہے؟ نہیں، میں مستری بننا چاہوں گا، بابو بننے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے. سو آئی جوائنڈ دیٹ اپرینٹسشپ آرڈننس فیکٹریز کی، اور پھر ادھر چلے گئے. لیکن ستم ظریفی دیکھیں قسمت کی کہ آئی اینڈڈ اپ مائی لاسٹ ڈیز آل ان دا سول سروس. لیکن میں کہوں گا کہ وہ ٹھیک تھی اور میں غلط تھا. مجھے بڑا غلط کانسیپٹ تھا. سول سروس ہیز اے بگ رول ٹو پلے ان دی ڈیولپمنٹ، ایک ملک کی ڈیولپمنٹ کے اندر، بشرطے کہ ہم اپنا کام ٹھیک کریں. مشکل یہ ہے کہ ان کی ٹریننگ اب ٹھیک طرح نہیں ہوتی. وگرنہ دیکھیں اٹلی ہے، فرانس ہے، یہ 2 کنٹریز ہیں جن کی گورنمنٹس بڑی انسٹیبل ہیں، خاص طور پہ اٹلی کی. تو روز ان کے پرائم منسٹر بدلتے رہتے ہیں، لیکن ملک بڑا اچھا چلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی سول سروس اسٹرانگ ہے. انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہونے چاہیے. انسٹیٹیوشنز اپنا کام کریں تو پھر اوپر والے اگر مستی بھی کرنی چاہیں. یہ جب انسٹیٹیوشنز ویک ہو جاتے ہیں اور انسٹیٹیوشنز کو یا تباہ کر دیا جاتا ہے تو پھر اس ملک کی خیر نہیں ہوتی. میرا خیال ہے میں یہاں رک جاتا ہوں. باتیں کرنے والی تو بہت ہیں، بٹ ضرور آپ کے کویسچنز ہوں گے تو آئی ول بی ہیپی اف دیر از ٹائم ٹو ٹیک اینی کویسچنز. طارق صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت کچھ بتایا. لیکن ایک سوال تو ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ ٹھیک ہے ہم بہت آگے تھے اس لیے کہ امریکہ نے ہمیں کچھ راکٹس دیے تھے جو ہم نے چلا لیے، اس سے ان کو ڈیٹا بھی مل گیا، ہم نے تھوڑا سا ایکسپیرینس اس میں حاصل کیا، لیکن علاوہ اس کے اور کچھ نہیں کیا. وہ تو انہی کے راکٹس تھے. آپ نے یہ بھی بتایا کہ انڈیا کا پروگرام بعد میں شروع ہوا، مگر وہ تو چاند کیا، چاند سے آگے مریخ تک پہنچ گئے، ہم زمین پہ رینگ رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ وہ کامیاب کیوں، ہم ناکام کیوں؟ اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن میں انٹائرلی اس مفروضے کو شیئر نہیں کروں گا. جی یہ آپ نے ٹھیک کہا ہے. دیکھیں وہ ہم سے 7-8 گنا بڑا ملک ہے، ریسورسز بھی ان کے. اس وقت ان کا بجٹ جو ہے میرا خیال ہے $1 بلین سے زیادہ ہے. اور پاکستان کا کیا، سپارکو بیچارے کا بجٹ کیا ہے؟ تو یہ تو بات ریسورسز کی ہے اور گولز کی ہے. دیکھیں اگر ہم کر بھی سکتے، فرض کیجئے مریخ پہ جانا پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے اگر ہم، باقی چیزیں ہماری ویک ہیں، ابھی ہمارا انفراسٹرکچر اس قابل نہیں ہے. مجھے یاد ہے یہاں تک کہ جب راکٹ پلانٹ کی بات ہو رہی تھی 1963-64 میں، سلام صاحب اور عثمانی صاحب دونوں، تو میں نے کہا تھا جی کہ خدا کے واسطے ہم راکٹ کیوں بنانا چاہتے ہیں، ہم ٹریکٹرز کیوں نہیں بناتے. تو عثمانی صاحب ہنسنے لگے، کہنے لگے طارق تم بھی عجیب باتیں کر رہے ہو. میں ایز چیئرمین اٹامک انرجی کمیشن جا کے ٹریکٹر کے لیے پیسے مانگوں، کون مجھے پیسے دے گا؟ لیکن راکٹ کے لیے مجھے پیسے مل جائیں گے. اب مجھے بتائیے آپ، اس وقت ہم کچھ بھی نہیں بناتے تھے، نہ کار بناتے تھے نہ ٹریکٹر بناتے تھے. کون سی چیز زیادہ مفید ہوتی ملک کے لیے؟ مجھے تو ابھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ٹریکٹر اور آٹو موبائل انڈسٹری ہم اس وقت شروع کر لیتے تو وہ زیادہ مفید ہوتا. تو یہ مطلب اپنی ضرور حتی الوسع ہمیں کرنا چاہیے، اور ہو بھی رہا ہے. اتنی بات نہیں، ہمیں اپلیکیشنز کی طرف توجہ کرنی چاہیے میری رائے میں.
بجائے یہ کہ ہم ایسٹروناٹ بھیجیں. اب UAE والے بھیج رہے ہیں. یہ تو شوئی چیزیں ہیں. شوئی چیز اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو کریں, لیکن اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ آپ اپلیکیشنز کی طرف توجہ کریں, جس سے کہ آپ کے مسل بڑھیں, انڈسٹریل مسل بڑھے, ایجوکیشن کی طرف توجہ کریں. آپ تو اس ایریے کو اچھی طرح جانتے ہیں. سو میں اس کو پاکستان کے لیے شوئی پروجیکٹ نہیں لوں گا, لیکن یہ اپنی اپنی رائے ہے. بہت زبردست آپ کی ٹاک, بہت انسپائرنگ. تھوڑا سا سر یہ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو اسپیس پروگرام کی ارلی ڈیز کا آپ نے بتایا کہ یہ شروع کیسے ہوا, تو اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ آپ ڈیفینس پروڈکشن کی طرف چلے گئے. لیکن ظاہر ہے کیونکہ آپ اس کی شروع میں تھے تو آپ نے ٹریک نظر اس پہ ضرور رکھی ہوگی کہ جی کیا پھر ہوا اس آگے جا کے. تو اگر یہ بھی ایک لمبا ٹاپک ہے, لیکن تھوڑا سا ہمیں آپ فلیور اگر دے دیں کہ اس ٹائم کے بعد سپارکو میں کیا ہوا اور اب کہاں پہ چیزیں ہیں, اور اگر ہم ابھی ہماری ایسپریشنز ہیں کہ وہ چیز ریوائیو ہو اور ہم اس کو اسٹرینگتھن کریں, تو اس کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ میں دراصل جی سچ پوچھیں اب کرنٹ نہیں ہوں کہ آج کل, کیونکہ میرے بعد یہ میں تو ڈیفنس پروڈکشن میں چلا گیا اس راستے, پھر سلیم محمود اور سکندر زمان یہ چیئرمین تھے, لیکن ان کے پیرلل ایٹامک انرجی کمیشن بھی گھسایا تھا. عبد القدیر صاحب اور منیر خان ان کا جو, تو دونوں نے اپنے اپنے چیزیں شروع کر دی تھیں, تو اس میں کچھ ایفرٹ بٹ بھی گئی تھی. سو اس وقت تو زیادہ جہاں تک مجھے علم ہے, جو کہ جسے میں کہتا ہوں فرسٹ ہینڈ نہیں ہے, کہ وہ زیادہ اسٹریٹجک پروگرام کی طرف پاکستان کی توجہ ہے. باقی پروگرام ہیں, سیٹلائٹ پروگرام ہے, لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا لوور پرائیورٹی پہ ہے, اس کے لیے ریسورسز بھی نہیں ملتے. اور یہ بلا ایسی ہے جی کہ اس میں پھر آپ ایک دفعہ قدم رکھ لیں. اب اس وقت جو اسٹریٹجک کمانڈ بنائی گئی ہے اس میں 25,000, یہ فگر پریس میں سے میں نے دیکھی ہے, 25,000 کی نفری ہے صرف اس کی حفاظت کرنے کے لیے. تو ویسٹ ہے نا جی. لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اگر آپ کرتے ہیں اس کے سٹوریجز جو ہیں وہ زمین دوز ہونے پڑتے ہیں, اور ہائی کوالٹی کے ان کی یعنی کیا میں مثال دوں, مطلب یہ تو وہ ہے کہ وہ آپ نے زیور پہن لیا ہے تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہی آپ کو بہت کچھ چاہیے. سو ان چیزوں پہ, اور اب وہ یہ بھی سچ ہے کہ ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے, یہ تو میرے سامنے بھی ہوا ہے کہ کسی بھی وزیر اعظم کو نہیں پتہ کہ ہماری ریئل کیپیبلٹی کیا ہے. ڈیفنس منسٹر کو بھی نہیں پتہ ہو. یہ ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے. یہ دنیا میں کہیں اور ایسا نہیں. پاکستان کی اسپیشل, کبھی آپ نے سنا ہے کہ آرمی چیف ہیز گریٹر ویلیو دین چیئرمین آف دا جوائنٹ چیفز. چیئرمین آف دا جوائنٹ چیفز تو کمانڈ کرتا ہے سب. یہ چیزیں بس آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. اب وہ کیوں ہوا اس کی اپنی وجوہات ہیں, ان میں ہم نہیں جانا چاہتے. لیکن میرا جہاں تک ذاتی, میں نے ابھی بھی بہت ذاتیات کی بات کر رہی, میں اس کا قائل نہیں, لیکن ایک لحاظ سے وہ بیک گراؤنڈ سیٹ کرنا تھا کہ سلام صاحب کو کیوں ایک 27 سالہ پہ اتنا کانفیڈنس تھا کہ ایسا پروگرام ہینڈل کر لیں گے. کیونکہ وہی جو انہوں نے دیکھا تھا, مطلب کہ میرا اپرینٹس شپ آرڈننس فیکٹریز کی, آئی گاٹ اے فرسٹ کلاس آنرز ان میکینیکل انجینئرنگ فرام لنڈن یونیورسٹی. جو ہمارے
انگریز کوآرڈینیشن آفیسر نے کہا تھا کہ کبھی کوئی مثال اس کی نظر میں نہیں تھی کہ این اپرینٹس ان دی رائل آرسنل مینیج ٹو گیٹ اے فرسٹ کلاس آنرس ڈگری. سو ایک شوق کی بات ہوتی ہے اور ایک ذوق ہوتا ہے. تو بچپن سے ہی مجھے ایڈوانس ٹیکنالوجیز کا شوق تھا جی. تو اس کے اندر یہ چیزیں آ جاتی تھیں. تو وہ جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی بیسک گراؤنڈنگ اچھی ہو تو آپ کوئی بھی سبجیکٹ جو ہے سسٹمیٹکلی اور ریلیٹڈ سبجیکٹ وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اب میں نے راکٹری کا کوئی کورس نہیں اٹینڈ کیا. اٹامک انرجی کے کورسز میں نے کئی کیے ہیں, لیکن اتفاق سے مجھ سے کام جو لیا گیا وہ اس طرف تھا. لیکن اس کا فائدہ ڈیفنس پروڈکشن میں ہو کہ سلام صاحب کا میرے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہے, سرٹیفکیٹ نہیں ہے اب کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے لیٹر لکھا تھا ایئر مارشل نور خان کو میرے متعلق, اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ I have not seen anybody with better knowledge of advanced military weapons. ابھی کوئی کورس تو نہیں کیا تھا, لیکن میں عرض کرتا ہوں پھر کہ سیلف اسٹڈی سے آپ یو کیپ یور سیلف انفارم. میں جب یہ فرانس کے ساتھ ہمارا ٹیکنالوجی ایگریمنٹ ہوا تو میں 2 سال پیرس میں آئی واز ان چارج آف دیٹ ایفرٹ. تو اس دوران میں نے اپنی طرف سے, میں ایمبیسی میں مجھے ایک کونا ملا ہوا تھا, کمرہ بھی نہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, میرا کیا کام ہے, میں تو آیا ہوں اور چلا جاؤں گا. بٹ آئی یوز دیئر لیٹر ہیڈز ٹو رائٹ ٹو آل دی ویل نون آرمز مینوفیکچررز آف فرانس, جرمنی اینڈ اٹلی اینڈ اسپین کہ میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں. سیٹ ویلکم. وہ صرف کیونکہ ایمبیسی کا لیٹر ہیڈ تھا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آئی وزٹڈ ٹامسن سی ایس ایف کمپنی اینڈ آئی وزٹڈ یہ اورلیکن سوئٹزرلینڈ میں. یہ بات ہے جب میں راکٹ پروجیکٹ کر رہا تھا, ڈیفنس پروڈکشن سے کوئی تعلق نہیں تھا میرا. لیکن ٹامسن سی ایس ایف ان دنوں کروتیل ایئر ٹو گراؤنڈ گراؤنڈ ٹو ایئر میسائل جو بعد میں پاکستان نے خریدا اس پہ کام کر رہے تھے. تو دے گیو می اے ہول ڈیز پریزنٹیشن اور مجھے بیسک آئیڈیا تھا, سو آئی لرن مور اینڈ مور. اسی طرح اورلیکن کی 35 ملی میٹر گن دنیا میں مشہور ہے, تو وہ میں نے ان کا پلانٹ جا کے دیکھا اور ان کے انجینئرنگ کا سسٹم کیا تھا. ان کے ہر انجینئر کے پاس ایک ہینڈ بک پڑی ہوئی تھی جی. تو میں نے وہ دیکھی تو اس کے اندر ڈفرینٹ فارمولا جو ہینڈ بک ہوتا ہے, فزکس کی ہینڈ بک ہے اور یہ وہ, تو یہ آرمامنٹس کی ہینڈ بک تھی. تو میں نے کہا کہ بھائی کیا میں یہ مجھے ایک اسپیئر کر سکتے ہیں؟ کہنے کہ جی نہیں, یہ چیز بات آپ سے ہم کر لیں گے لیکن سوری یہ ہم شیئر نہیں. اٹ کنٹینٹ ویلیویبل انفارمیشن. میں تو بلکہ اس کا قائل ہوں کہ وہ جو نیوکلیئر ہینڈ بک امریکہ نے شائع کر دی تھی نا جی گلاسٹون کی, دیٹ از دا بگیسٹ سیکرٹ وچ دے اوپنلی شیئرڈ ود دا ورلڈ. بعض اوقات میں حیران ہوں امریکہ کے علاوہ کوئی اور ملک یہ نہیں کرے گا. روس تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہو. روسیوں کے ساتھ جب کبھی ہمارا واسطہ ہوا, ان سے کبھی کارڈ مانگا یا نام یا ٹیلی فون, ہمیشہ دفتر کا نمبر ملے گا, کبھی پرائیویٹ نمبر. یا وہ تو اس میں چینیوں کا بھی یہی حال تھا. چینیوں کے ساتھ جب کبھی میٹنگ بھی ہوئی ریٹائرڈ مطلب جنرل لیول پہ بھی, کبھی گھر نہیں بلائیں گے, ہمیشہ ریٹائرڈ ہیں لیکن وہ اپنے پرانے دفتر میں آپ کو بولا. سم ہاؤ ان کے مائنڈ کے اندر. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جی, اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے. چین کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات رہے ڈیفنس پروڈکشن کے دنوں میں. کیٹک ایئر کرافٹ آئی 2-3 کانٹریکٹس میں نے کیے. ان کا جو چیف تھا لوگو من, ہی بیکیم اے پرسنل فرینڈ. اچھا جی, تو ٹورڈز دی اینڈ آف 80s ہم ایک جوائنٹ ایئر کرافٹ پہ, یہ اب جو GFI-17 بن گیا
اس سے پہلے ایک تھا، اس کا نام ہم نے سپر سیبر رکھا ہوا تھا، وہ امریکن سیبر ہوتا تھا، تو یہ سپر سیبر ہے. تو کیٹک اور پاکستان ایئر فورس مل کے، آپ کہیں گے جی پاکستان ایئر فورس کیا چینیوں کو سکھا سکتی ہے؟ پاکستان ایئر فورس سکھا سکتی ہے ہاؤ ٹو آپریٹ اے ماڈرن فائٹر، جو چینیوں کو نہیں آتے تھے. یہ خیال رکھیں آپ، وہ لوگ ڈیزائننگ میں اچھے ہیں، بنانے میں اچھے ہیں، لیکن پائلٹنگ میں امریکن ایئر فورس، اسرائیلی ایئر فورس اینڈ پاکستان ایئر فورس یہ ایک لیول. اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان ایئر فورس ان لائک دا پاکستان آرمی اور دا پاکستان نیوی واز ٹرینڈ بائی دی امیریکن، ناٹ، اور باقی برٹش نیوی ہماری برٹش ٹرینڈ. اور وہ امریکن میں خصوصیت کیا ہے؟ وہ کھلے دلوں سے ٹریننگ کرتے ہیں. یعنی چینیوں کا، اب اس کی بھی وجہ ہے، ان کے انجنز، ان کی میٹلرجی پور ہے رشینز کی اینڈ کانسیکوینٹلی چائنیز کی تھی کم از کم. اب کافی گیپ انہوں نے پورا کر لیا. لیکن ہمارے زمانے میں تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کا ایئر کرافٹ اگر 80 گھنٹے آپ آپریٹ کریں تو پھر دی انجن ہیڈ ٹو بی اوور ہولڈ ٹوٹل. امریکن کا 250 گھنٹے ہے. سو دے الاؤ، آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر رن وے پہ گئے، وہاں سے ٹیک آف کیا امریکن سٹائل. چینی ہے یہاں سے ٹریکٹر لے گا ایئر کرافٹ کو کھینچ کے رن وے پہ لے آئے گا، وہاں سے پائلٹ جائے گا اوپر اینڈ ہی ہیز 15 منٹ ہیں اس کو ملتے، اس میں یہ مینوور کرنا ہے، یہ مینوور، فریڈم کوئی نہیں. تو پاکستان ایئر فورس لرن فرام دی امیریکن. سو وی براٹ دیٹ ایکسپیرئنس آف فلائنگ جو کہ چینیوں کے پاس نہیں تھا. تبھی یہ جو K-8 ٹرینر بنا ہے جوائنٹ پاکستان چائنا، اس میں پاکستان کا وہ رول ریکگنائز کرتے تھے. اچھا جی، تو آئی کم بیک ٹو دس. سپر سیبر پہ اس میں پاکستان نے امریکن گرمن کمپنی سے بات چیت کر لی، اور امریکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی الاؤ کر دیا کہ نوز کون جو ہے وہ گرمن ڈیزائن کر دی. وہ ظاہر ہے لیٹسٹ تو نہیں ہوگا بٹ پریٹی گڈ 90% ہوگا. اچھا جی، لیکن شرط انہوں نے لگا دی ہے، ان کو پتہ تھا کہ چائنیز بھی اس میں ہیں. انہوں نے کہا جی نوز کون کا کام پاکستان میں ہوگا، چینی اس میں انوالو نہیں ہو. تو خیر، تو جو چیئرمین تھا کیٹک کا، اس نے کہا جی کہ مجھے تو یہ قبول ہے، یہ جو ارینجمنٹ ہے گرمن کے ساتھ، لیکن میرا منسٹر نہیں مان رہا. ایویشن منسٹر جو ڈیفنس ایویشن کا چائنا کا تھا، تو کہتا ہے کہ بھئی طارق صاحب کین یو پلیز، میں آئی واز آن اے وزٹ ٹو چائنا، کہ آپ ذرا آ جائیں ادھر، چائے بھی پئیں گے تو منسٹر سے بھی ذرا بات کر لیں. میں نے کہا کیوں نہیں، میں بات کر لیتا ہوں. اس کو منسٹر کو کیا اعتراض تھا جی کہ گرمن کمپنی نے ایک کنڈیشن لگائی تھی کہ یہ جو ٹیم ہوگی چائنیز پاکستان، یہ گرمن پلانٹ کے اندر نہیں آ سکے گی. البتہ ہم آؤٹ سائڈ آور پریمیسز ایک بلڈنگ لے لیں گے اور وہاں دفتر بنا دیں گے سال کے لیے، تو ہمارے انجینئرز وہاں آپ کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے اور آپ کی نوز کون ڈیزائن کر دیں. تو یہ ان کا منسٹر ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا. تو وہ مجھے لے گیا، وہ پولائٹلی بات سنتے رہے. تو میں نے انہیں کہا جی دیکھیں، یہ آپ کے چیئرمین نے یہ بتایا ہے، اور میں امریکہ میں پڑھ چکا ہوں، ان کے ساتھ کام کر چکا ہوں، ان کی لیبارٹریز میں، ان کے سائنٹسٹ کے ساتھ. ایک چیز مجھے پتہ ہے کہ جو وہ چیز کہیں گے وہ پوری کریں گے. لہٰذا میری انالیسز یہ ہے کہ اس کنڈیشن کو نہ ماننے کی وجہ سے وی ول لوز مور. تو آپ اس کو، ہماری رائے یہ ہے کہ یہ پروگرام ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. وہ اس نے چپ سنتا رہا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا. میں واپس آ گیا. اس کے چند دن بعد سگنل آ گیا چیئرمین کا کہ جی منسٹر مان گئے.
اور اس کے سال بعد ایک دن جب میں چائنا کی ایک ایمبیسی کی گاڑی آ کے رکی ہمارے گھر کے باہر، اور ایک یہ چائنیز واز ہوتا ہے نا بڑا، جو ان کی پرانی اس کے اوپر پینٹنگز کی ہوتی ہیں، تو وہ لپٹا ہوا تھا اس میں. میں نے کہا جی یہ مطلب میرا پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ آپ کو ایویشن منسٹر نے بھیجا. تو پھر چیئرمین نے ان کے کنفرم کیا، اس نے کہا جی کہ وہ خوش، میرا منسٹر بہت خوش ہے کیونکہ ہماری ٹیم بڑی خوش تھی. دے لرنڈ. سو کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ یہ ساری مکس چیزیں ہیں. ایٹ اے ٹیکنالوجیکل لیول میں نے تو دیکھا ہے کہ وہ بڑے اوپن ہیں اگر وہ چیز آئے. میں جی ایز اے ینگ سویلین آئی ایم شاکڈ ود ٹو تھنگس. ایک تو یہ کہ وہ کون سا پاکستان تھا جو ایک 27 سال کہ وہ کون سا پاکستان تھا، کیونکہ مجھے تو نہیں لگ رہا تھا، جو ایک 27 سال لڑکے کو پورا راکٹ کا پروگرام سونپ دیا. وہ کانفیڈنس، وہ کون سے لوگ تھے جو جوانوں پہ اتنا کانفیڈنس ڈالتے تھے، اور وہ کون سے جوان تھے جنہوں نے اس کانفیڈنس کو ارن کیا. کدھر ہے وہ پاکستان؟ نمبر 3 کہ میں نے کوئی ادارہ نہیں دیکھا جو سویلینز کو سرو کرتا ہے جس میں بریگیڈیئرز اور جنرلز کے علاوہ سویلینز بیٹھے ہیں آج. وائی از اٹ کہ دس ہیز ہیپنڈ کہ ٹیکنیکل چیزیں ہم سمجھتے ہیں صرف ہماری فورسز کر سکتی ہیں اور سویلینز نہیں کر سکتے. تو مجھے اس پاکستان کی بھی تلاش ہے، کیا ہمارے بچوں کو وہ نصیب ہوگا جو اسپرٹ وہ اس پاکستان کی تھی جس کے لیے ہم یرن کرتے ہیں، کہ اگر آپ پیشن کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ چیزیں سیکھیں تو اسکائی واقعی از دا لمٹ. کہ آپ کے اوپر کسی اور چیز کا اسٹیمپ نہیں ہونا چاہیے اس ملک کو آگے لے کے جانے کا. میرے لمیٹڈ ایکسپیرینس ضرور تھا، لیکن میں نے اتنے سال ڈیفینس کے ساتھ ہی گزارے ہیں، لیکن مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی. جنرلوں کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، بلکہ پاکستان کے M47 ٹینکس، یہ اب ڈیفینس پروڈکشن کی بات ہے، میں ان دنوں ایڈیشنل سیکریٹری انچارج تھا جی. تو ہمارے ٹینکس شاہ ویران تھے ایران میں، تو وہ مسجد سلیمان میں ایک ایرانین ٹینکس کی ٹوٹل اوور ہال کا پلانٹ امریکنوں نے لگایا ہوا تھا. تو جب انہوں نے ایران کا کام کر دیا تو اب وہ پلانٹ ویکنٹ تھا، اور پاکستان کو ضرورت تھی M47 ٹینکس جو ہمیں 50s اور 60s میں ملے تھے. ابھی میں 80s کی بات کر رہا ہوں، نہیں 70s کی. تو شاہ ویران ابھی تھے وہاں، یہ خمینی سے ذرا 1 سال پہلے کی بات. تو شاہ نے ہمیشہ، ہی واز اے فرینڈ آف پاکستان، اور ان کی جو مرضی کمزوریاں ہوں، شاہ ہیڈ اے ویک اسپاٹ. اور اس کی وجہ ہے آئی واز ان لاہور جب وہ شاہ وزٹڈ، اور جو اس کو استقبال لاہوریوں نے کیا ہے، میرا نہیں خیال دنیا میں کسی بھی لیڈر کا اس طرح استقبال کیا. ینگ شاہ اور پاکستان کی پہلی اسٹیٹ وزٹ، وہ مطلب ہی واز مطلب باغ جناح میں، نہیں وہ کون سا باغ جی، شالیمار باغ میں جو ریسیپشن ہوئی، تو شاہ کی تو آنکھیں کھلی ہوئی. اچھا، تو شاہ نے آفر کیا کہ پاکستان کا M47 ٹینک کا ڈویژن وہاں فری اوور ہال کر دیا جائے گا. پاکستانی انسپیکٹر وہاں پوسٹ ہو گئے. تو ہمیں اطلاع آئی کہ جی وہ جو پہلا بیچ نکلا ہے، ہمارے انسپیکٹرز نے ریفیوز کر دی، ایکسیپٹ کرنے سے ریفیوز کر دیا. اور جب ان سے رپورٹ مانگی گئی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو گن ڈزنٹ فائر اسٹریٹ، وہ اس کی ڈسپرشن ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. اب بڑی مشکل ہو گئی، بھئی فری چیز مل رہی ہے، امریکن کر رہے ہیں ان اے پلانٹ، اور وہ BMW کمپنی بڑی مشہور کمپنی ہے ٹینکوں کی. تو سو جی وہ فائل ضیاء صاحب کے پاس پہنچی، تو اس پہ ان کے ڈائریکٹرز، یہ ضیاء صاحب ان دنوں آل ان آل تھے،
تو انہوں نے لکھ دیا کہ جی مجھے مارک کر دی کہ پلیز سالو دا پرابلم. تو میں نے کہا جی یہ کہاں پھنس گئے, یعنی ینگر آفیسرز کا ایک ویو ہے, جرنیلوں کا ایک ویو ہے, اور ہم سویلین ہیں. وہ کہیں گے جی آپ ٹینک کی بات, آپ کون ہیں؟ تو میں ضیاء صاحب کے پاس فائل لے کے چلا گیا. شام کو ان سے اکثر وہ وقت دیتے تھے. تو میں نے کہا سر یہ وونٹ اٹ بی بیٹر کہ آپ اپنا کسی آرمر جنرل کو یہ کام دیں کہ وہ جا کے سارٹ آؤٹ کرے پرابلم. تو پتہ کیا کہتے ہیں طارق صاحب, ڈو یو نو مائی جنرلز بیٹر دین می, یو ول گو. حاضر. اب مصیبت اس کو کیسے سالو کیا جائے؟ تو مجھے خیال آیا کہ امریکن ٹینک ہے, امریکن کمپنی ہے, تو امریکن ایمبیسی کے اندر یہاں بیٹھا ہوتا ہے ODRP, آفس آف دا ڈیفینس ریپرزینٹیٹیو ان پاکستان, بریگیڈیئر لیول کا. یہ وہی بریگیڈیئر لیول کا جو جب ضیاء صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا اینڈ ہی پاسڈ اوے, تو امریکن امبیسڈر بھی اس میں تھا اور وہ ODRP لیول کا بندہ بھی تھا. تو بریگیڈیئر واسم, اس کو میں نے چائے پہ انوائٹ کیا ڈیفینس پروڈکشن میں. میں نے اسے کہا بریگیڈیئر آئی نیڈ یور ہیلپ, یہ پرابلم ہے تو اس کا کیا سولوشن, ہاؤ ڈو وی ہینڈل دس, بیکاز آئی فیل کہ جو ہمارے ینگر انسپیکٹرز ہیں, بیکاز دے آر دا ونز ہو ہیو ٹو فائٹ, سو دیئر ویوز مسٹ بی گیون ڈیو کنسیڈریشن. کہتا ہے نو پرابلم, لیٹ می کنسلٹ. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں سولوشن دیتا ہوں, کہتا ہے میں ابھی جا کے ایمبیسی میں سگنل بھیجتا ہوں. اور پھر وہ مجھے کہنے لگا, کہتا ہے یو آر دا فرسٹ سینئر پاکستانی ہو ہیز ٹرائیڈ ٹو میک یوز آف می. کہتا ہے میں میری اسائنمنٹ ہے یہاں ٹو ہیلپ پاکستان, اور مجھے یہاں سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایز ایف آئی ایم این اینیمی ریپرزینٹیٹیو, یعنی مجھ سے فائدہ نہیں اٹھاتے آپ. تو اس نے کہا جی کہ میں ابھی کرتا ہوں. 2 دن کے بعد جی اس کا جواب آ گیا. انہوں نے کہا جی ایسا کریں, آپ اپنا ڈیلیگیشن لے آئیں, امریکہ کا ٹینک پلانٹ ہے البرٹا میں, کون سی ہے جی ان کی ساؤتھ کی اسٹیٹ ہے, جارجیا, بیک ورڈ ایریا میں, دا ٹینک سینٹر آف دا ورلڈ. تو میں ایک فوج کا ڈیلیگیشن لے کے پہلے ہم گئے مسجد سلیمان اور پھر ہم گئے واشنگٹن. اور وہاں میں وہاں کہانی نہیں بتاتا, بٹ دے ور ویری ہیلپ فل. انہوں نے BMW کو بلا لیا, اور اس کا نتیجہ 2 دن کی ڈسکشن کا یہ نکلا. انہوں نے کہا جی یہ تو نارمل چیز ہے, جب بھی کوئی نئی لائن شروع ہوتی ہے اس کے جو پہلے کوئی ڈزن یونٹس ہوتے ہیں ان کے اندر اس طرح کے ڈیفیکٹس ہوتے ہیں, تو آپ چلنے دیں اس لائن کو, جسے کہتے ہیں نا ہاتھ بیٹھ جاتا ہے. کوئی ٹیلرنگ بھی کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ بعد کے ٹینک بالکل ٹھیک ہوں گے. یہی تجربہ, یہ تجربہ کار آدمی بتا سکتا ہے نا. وہ کہتے ہیں ہمارے بھی یہی ہوتا ہے, اور ایرانیز کے ساتھ بھی, یہ آپ کے ساتھ. تو ہم کریں گے یہ کہ یہ جو 12 ٹینک ہیں پہلے والے, ان کو ایک طرف کھڑا کر دیں گے اور باقیوں کو کریں, اور اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ کر دیں گے. مسئلہ حل, ایوری بڈی ہیپی. سو یہ باتیں آ جاتی ہیں. جب اس طرح کی بات ہو تو پھر آئی فوٹ ود دا نیوی. ویسے ان کی بڑی خدمت کی, لیکن وہ جہاز لینے چاہتے تھے UK کے پرانے جہاز. میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے. اینڈ دا نیوی نیور گاٹ دوز شپس. جنیجو صاحب آئے, وہ علیحدہ بات ہے, وہ بھی ایک کہانی ہے, لیکن کتنی کہانی میں سناؤں. لیکن آئی فاؤنڈ کہ اگر آپ جینوئن ہیں, آپ کی بیسک نالج ہے. اب یہ اتفاق ہے کہ اتفاق نہیں, بلکہ میں جب اپرینٹس تھا رائل آرسنل میں, تو آئی ریکویسٹڈ کہ مجھے ٹینکس کی اوور ہال کا جو ان کا گروپ تھا, کہ اس میں
ایک سمر گزاری ہے. تو مجھے انہوں نے وہ اسائن کر دی چیز. تو آئی ہیڈ اے ریزنیبل ایکسپوجر ٹو ٹینکس, سو ون کوڈ اسپیک ود کانفیڈینس. تو وہ جس طرح آپ نے کہا پیشن ہو اور بیسک نالج ہو, گراؤنڈنگ ہو, یہ نہیں ہے. اب عربی سیکھے بغیر آپ قرآن شریف تو نہیں پڑھ سکتے. 2 کوشچنس ہیں. فرسٹ کہ ایک کنسیپٹ ہے اسپیس کالونیز کا, تو آپ اسپیس کالونیز کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے ٹائم میں اور لگے گا, یہ پاسبل ہو سکے گا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک لائف سرگزاری ہے, تو آپ کا اس وقت ویو کیا ہے؟ کیونکہ عام جو ہمارے ینگسٹر ہیں یا ہم لوگ ہیں, بہت پینک ہے پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان ٹھیک طرف نہیں جا رہا پچھلے کئی سالوں سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی امید ہے جو ریئلسٹک ویو آپ کا؟ پہلے سوال کا تو میں خوشی سے جواب دے سکتا ہوں. دیکھیں اب اسپیس ایج میں ہم ہیں, آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ اسپیس ایج میں اب آپ کی زندگی, آپ کو موقع مل رہے ہیں, اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے بہت آگے جانے کی, بشرطے کہ ہم خود اپنی جنگیں اس دنیا میں بند کر دیں اور اکٹھا مل کے اگر کام کر سکیں. تو یہ جو یوکرین میں ہو رہا ہے یا World War I اینڈ World War II تھا, یہ تو ویسٹڈ ریسورسز ہیں نا جی. اگر یہی ریسورسز استعمال کیے جائیں اسپیس ٹریول کے لیے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیا کچھ کیا جا سکتا. اسپیس کالونیز کے متعلق میں تو سمجھتا ہوں سونر اور لیٹر یہ ہوگا جی. کتنی یہ کہنا مشکل ہے. اب وہ ایلون مسک مارس کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن مارس سے آگے بھی جہاں اور بھی ہیں جی, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی صلاحیتیں دی ہیں, ہم نے تو ابھی اس طرف توجہ ہی نہیں کی. جہاں تک پاکستان کا سوال ہے, میرے خیال میں آپ شاید مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو, حالات اچھے نہیں ہیں. اللہ کرے کہ دیکھیں جو بھی قوم, یعنی یونٹی از اسٹرینگتھ, پرانی باتیں لوگ کہتے ہیں, اور میں تو اس کا قائل ہوں کہ نیشنلٹیز کا کانسیپٹ ہی اب آؤٹ ڈیٹڈ ہے دنیا کے اندر. یہ امریکہ ہے, یہ ہندوستان ہے, یہ چین ہے. وی آر آل ون ریس, ہیومن بینگس. میل فیمیل کا بھی ہم نے بہت زیادتی کی ہیں نازک سیکس پہ. اگر ان پرابلمس کو ہم اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق لے آئیں تو انسان پتہ نہیں کیا کیا کر سکتا ہے. اب میں تھوڑا سا ڈائیگریس کر جاؤں گا. لوگ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 خلفائے راشدین 40 سال کے قریب, شاید اتنا بھی نہیں, 30-35 سال, اور اس دوران کتنی ترقی کی ان جاہل عربوں نے جو کبھی یا پرشیا کے غلام یا دبے ہوئے تھے یا بائزنٹائن رومنز کے تھے. وہ تو عربوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے, اور یہ ایسا چینج آیا کہ ان دونوں سپر پاورز کو بیک وقت فتح کر لیا گیا. کیسے ممکن تھا؟ کیونکہ یونٹی آ گئی, اور سیلفشنس کی بجائے بطور گروپ کام کرنا. یعنی وہ جو پرشین جنرل تھا, جو پہلا مقابلہ ہوا حضرت عمر کے زمانے میں,
خالد بن ولید کے ساتھ. تو اس نے جا کے اپنے کیسر کو رپورٹ کی، کسرا کو سوری، بلکہ اس پہ پھپتیاں کسیں جب باقی جرنیلوں نے، اور دیکھو جی مار کھا کے آ گیا نا جاہل عربوں سے. اس نے کہا میں خود آیا ہوں آپ کے سامنے کہنے کے لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ وہ جاہل ہیں اور ہم ان کو ایسے مار دیں گے، لیکن وہاں تو سچویشن ہی کچھ اور ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ تاریخ میں نے پڑھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میمنہ کو پتہ تھا کہ میسرہ کیا کر رہا ہے. دا لیفٹ نیو what the right was doing. یعنی they were fighting like one soul, one unity. کہتا ہے وہ ہماری سمجھ سے ہی باہر تھا. تو وہ اگر اسپرٹ دوبارہ ہم لا سکیں، نیشنلٹیز کو بھول جائیں. یونائٹڈ نیشنز میں کیا ہوتا ہے، پاکستان کے ریپرزینٹیٹیو وہ پاکستان کو ریپ کرتا ہے. مقصد تو یہ نہیں تھا، مقصد تو تھا کہ اکٹھے بیٹھ کے مل بیٹھ کے دنیا کے مسائل کے اوپر حل کریں اور آگے بڑھنے کی صلاحیت. تو وہ صلاحیت ہم جسے کہتے ہیں نا موبلائز نہیں کر پائے، اور نہیں کر پائیں گے جب تک کہ ہم ایک خالق کے بتائے ہوئے نیچرل لاز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. میں تو چاہوں گا کہ کسی وقت آپ سے اس موضوع پہ بات کی جائے. مولوی والی بات نہیں ہو رہی، یہ ہو رہی ہے کہ سائنس کی بنیاد پہ ایویڈنس کے ساتھ ایک کیس ثابت کرنا کہ جو انسان کا پوٹینشیل ہے وہ کبھی آپ بروئے کار نہیں لا سکیں گے اگر آپ نیشنلٹیز میں پھنسے رہیں گے، جو کہ آج کل کا حال ہے. یوکرین میں کس بات پہ جنگ ہو رہی ہے؟ یہ میں پوچھتا ہوں، باقی جنگیں بنیاد ان کی کیا ہوتی ہے؟ آپ کو ایک آئیڈیالوجی ماننی پڑے گی، اور وہ جو ساری خالق ہے جس کے قانون کے ماتحت یہ سارا نظام چل رہا ہے، اگر اس گائیڈنس کی طرف ہم توجہ نہ کریں. بٹ وہ مشکل یہ ہے کہ وہ اس سے بھی ہم منحرف ہو چکے ہیں، صدیوں سے منحرف ہو چکے ہیں. ہم تو اپنی منمانی کرتے ہیں جی. اگر کوئی کہے کہ ہم آج دین پہ عمل کرتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں غلط بات ہے. جی سر، یہ کویشچن تھا میرا کہ آپ کے ٹائم میں سر اسپارکو کے لانگ ٹرم گولز کیا تھے؟ کیونکہ ابھی تو ویسے اسپارکو کو دیکھا جائے تو کچھ خاص نظر نہیں آتا. اس ٹائم مطلب کیا لانگ ٹرم گولز تھے، اور وہ کیا وہ کمپلیٹ ہوئے یا نہیں؟ دیکھیے کوئی اسپیسیفک گول ہمارے وقت تو بہت ایریا تھا آگے بڑھنے کے لیے. میں تو 1970 تک 71 تک کی بات کر سکتا ہوں جی. اس کے بعد سے تو میرا واسطہ ان سے نہیں رہا. لیکن میرا اپنا خیال، جیسے میں ان کو اود بھائی صاحب کو جواب دے رہا تھا، کہ پاکستان جیسے ملک کو ہماری ایفرٹ اپلیکیشنز کی طرف ہونی چاہیے. ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. دنیا میں چیزیں ترقی کر رہی ہیں، ہم اپنا اگر خلا میں بیچ بھی دیں تو ہم کیا چیز اچیو کر لیں گے؟ یعنی یہ تو ایک شوئی پروجیکٹ ہے نا جی. اب یو اے ای کا بھی، اب ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس ریسورسز ہیں تو ضرور کر لیں. لیکن مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں تو اس چیز کی بجائے اپنی کمیونیکیشنز کو مضبوط کریں. یہ جس طرح کا اسپیس فوٹوگرافی ہے، دیکھیں سیٹلائٹ آپ فضا کے اوپر ہے تو پھر آپ کے پاس دو راستے ہیں، ایک نیچے دیکھیں زمین کو، اور ایک آپ اوپر دیکھیں یہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ جو ہے. ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور وہ ہم دوسروں کی محنت کیے ہوئے سے فائدے اٹھا سکتے ہیں، اور کوئی منع نہیں کرتا. لیکن اس کے لیے محنت کی ضرورت، اس کے لیے پھر وہ جو موٹیویشن کی ضرورت، اور وہ کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. آپ لوگ نوجوان ہیں ماشاء اللہ، اور آج کاش کہ ہمارے زمانے میں انٹرنیٹ ہوتا. میں نے چکر لگائے ہیں لائبریری آف کانگریس کے. آئی ڈونٹ نو
हंड्रेड्स ऑफ आवर्स गुजारे होंगे। न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज, वो एक चीज़ निकालने के लिए आपको क्यू में खड़ा होना पड़ता है, मुश्किल होती है। और आज टेलीफोन निकालो, खड़ा कर खट सामने आपके इंफॉर्मेशन आ गई। लेकिन उस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा हासिल करना भी मेहनत करनी पड़ती। तो इधर काइंडली तवज्जो करें, आपके लिए तो रास्ते बहुत खुले हुए, कोई वजह नहीं कि हम पाकिस्तान को इस रास्ते से आगे ले जा सकें। ये ज़रूरी नहीं रहा कि आप अपना नेशनल प्रोग्राम ही बढ़ाएं। सर 2 क्वेश्चंस थे। एक तो ये कि आपने बताया ना वो सैटेलाइट्स का कि जी 18 डेज़ के बाद वो उस स्पॉट पे आता था, तो फिर एक वो पार्किंग ऑर्बिट भी होता है कि आप सैटेलाइट को पार्क कर दें राइट ऑन इन वन स्पॉट। तो ऐसे भी कोई सैटेलाइट्स हैं पाकिस्तान के जो वो पार्कड हैं राइट ऑन टॉप ऑफ पाकिस्तान? एक ये क्वेश्चन था। दूसरा ये कि आपने एप्लीकेशंस की बात की, तो ये कामरा सिटी एक प्रोजेक्ट है जिसमें मेरे ख़्याल में जहाँ तक मुझे पता है कि गवर्नमेंट का यही प्लान है कि वो सिविलियन एप्लीकेशन की तरफ चीज़ों को लेके जाएं, और पूरा एक प्रोजेक्ट है। और क्योंकि बहुत सारी एक्सपर्टीज़, बहुत सारी नॉलेज है जो कि जिसका फ़ायदा अभी तक उस तरह से उठाया नहीं जा रहा, तो इसके बारे में आप क्या होपफुल हैं? ये सही डायरेक्शन में जा रहा है ये प्रोजेक्ट? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? थैंक यू। ये जो पहला आपने जिक्र किया जी, उसको हम सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं। और वो इस तरह है कि ये कोरायर्स है, इसकी ज़ाहिर है ग्रेविटी करीब स्ट्रॉन्ग है, और ज़रा दूर जाएं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाती है। तो जो ऑर्बिटल टाइम है, करीब जब आप हैं, ये जो स्पुतनिक था और यूरी गागरिन था, ये तकरीबन 90 मिनट्स होता है कि 90 मिनट्स में आप दुनिया के गिर्द एक चक्कर लगा लेते हैं, और दूर आप जाते जाएं तो वो वक्फा बढ़ता जाता है। फिर एक जगह आती है जहाँ के 24 घंटे उसका टाइम पीरियड है। अब दुनिया 24 घंटे में घूमती है, और ये तो फिर वो लगता ये है कि वो खड़ा है। जो आप जिक्र कर रहे हैं सिंक्रोनस ऑर्बिट, वो ये है। लेकिन आप नोटिस करें कि वो उसका फासला ज़मीन की सतह से 22,400 मील दूर है, वो सिंक्रोनस के लिए। जहाँ उसका फ़ायदा है कि वो एक ही जगह से पूरी चीज़ को 24 घंटे देख सकता है, वहाँ वीकनेस ये है कि 22,000 मील दूर है, तो उसकी रेजोल्यूशन वो नहीं रहती। अर्थ रिसोर्सेज के लिए वो जो फ्लड वो उनके लिए वो बेकार है। कम्युनिकेशंस के लिए वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक ट्रांसमीटर है और ये नीचे अर्थ है, तो सारा वक्त कम्युनिकेशन चल सकती। तो हर किस्म के अपने फ़ायदे हैं और अपनी लिमिटेशंस हैं। ये साइंस का ये जनरल असूल आपने देखा होगा कि हमें सबसे फ़ायदा हासिल करना चाहिए, और एक हद तक कर भी रहे हैं जी। लेकिन जितना यानी अब इंटरनेट से ये पॉसिबल है कि आप यहाँ बैठे हुए जॉब कर रहे हैं अमेरिका में या यूरोप में, पैसे आपको डॉलर्स में मिलेंगे, तो क्यों नहीं हम उससे फ़ायदा उठाते? हिंदुस्तानियों ने कर लिया है। इस वक्त इंडिया काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज को मारा है। टेलीफोन देखें, हम लोग अंग्रेज़ी निस्बतन बेहतर जानते हैं। अरबों के अंदर अंग्रेज़ी और उनका एक्सेंट अच्छा नहीं है। हमारा भी एक्सेंट पूरी तरह यूरोपियन या वेस्टर्न नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर है उनसे। तो हम अपनी स्ट्रेंथ्स का फ़ायदा उठाएं ना, ज़रा थोड़ा बहुत एफर्ट की इसमें ज़रूरत है। और फिर सरपरस्ती की हुकूमत की वो बदकिस्मती है कि उस तरफ तवज्जो कम है और दूसरी तरफ तवज्जो ज़्यादा है। क्या कहा जाए? जैसे ये एजुकेशन आपने मेंशन किया, तो
یہ جو آپ کی فیلڈز ہیں ڈیفینس پروڈکشن اور پھر راکٹری، تو کس طرح سے ان کو فروغ دیا جا سکتا ہے یہاں اسکولز اور یونیورسٹیز میں؟ کیا جیسے اب جو حالات ہیں، اگر آگے اس چیز کو بلڈ کرنا ہے تو کیا اس کا کیا روڈ میپ ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے جی اس کا تو ہمارے سامنے ہندوستان کا بڑا اچھا ایگزامپل ہے. انہوں نے نہرو کے زمانے میں IITs بنائے تھے. بجائے جنرل ایجوکیشن یا یونیورسٹیز بنانے کے، وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ IIT انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجیز جو ہے، جو کہ زیادہ، لیکن ٹیکنالوجی اور سائنس میں فرق ہمیں سمجھ لینا چاہیے. یہ بھی مجھے یاد ہے سلام صاحب کے ساتھ، وہ کہتے تھے میں جب کام کرتا ہوں تو یہاں ڈسٹ بن رکھ لیتا ہوں، نوٹ بک ہوتی ہے، تھیوریٹیکل فزسسٹ ہیں، میتھمیٹیکل فارمولاز میں ڈیل کرتے ہیں. ایک لائن کو ایکشن کو فالو کیا اور محسوس کیا کہ یہ ٹھیک طرف نہیں جا رہی، صفحہ پھاڑا، ڈسٹ بن میں پھینک دیا. کہتے ہیں 5 آئیڈیاز میں سے 4 ڈسٹ بن میں جاتے ہیں، ایک کو میں آگے ڈیولپ کرتا ہوں. انجینئرنگ کی اپروچ فرق ہے. انجینئر ہیز ٹو بی فیٹ آن دا گراؤنڈ. بلڈنگ بنانی ہے، ڈیم بنانا ہے، تو اس کے اندر یہ کام تو نہیں کر سکتے کہ بھئی جب لیکیج ہوگا تو پھر اس کا حل تلاش کریں گے. وہ تو آپ شروع میں پلان کرتے ہیں، تو آپ کی اپروچ ہی فرق ہوتی. اور شاید یہ وجہ تھی کہ ہمارا ایک بہت اچھا یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا سپلیمنٹ ہو گیا، کہ ان کی فیلڈ جو تھی ان کا تو خیر لیول اپنا تھا، نوبل لوریٹ، لیکن یہ جو انجینئرنگ پروجیکٹس ہیں اس میں وہ ڈپینڈ کرتے تھے، اور بھی اللہ کے فضل سے لیوڈ اپ ٹو ہز ایکسپیکٹیشنز. تو وہ جس طرح عثمانی سلام تھا، تو انجینئرنگ میں آئی واز اویلیبل، اور لوگ تھے کہ بھائی سو IITs کی بہت ضرورت ہے جی. مجھے نہیں پتہ کیوں ہم اس طرف نہیں گئے. ہم نے ایجوکیشن سے شاید جابز کی طرف توجہ شروع سے ہی، جس طرح وہ والدہ مرحومہ، یعنی وہ CSP کا جو ٹھپا تھا نا جی، ICS والا، وہ چیز چڑھی ہوتی ہے. حالانکہ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بھی رزق جو ہے 80% تجارت میں ہے، اور تجارت تو چیزوں میں کی جاتی ہے نا جی. سو انڈسٹری بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. چیزیں بنائیں آپ چین نے کیا کرتے ہیں؟ چین نے کیا کیا؟ انہوں نے they have become manufacturers to the world. جی ہاں، یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی نئے پرنسپل ایجاد کیے ہیں، انہوں نے ان کو اپلائی کیا ہے، لیکن اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے، ڈسپلن کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ کہیں گے کہ اس کا کیا تھا، ٹروتھ. اگر کسی اس معاشرے میں سچائی نہیں ہے تو پھر آپ ایک دوسرے پہ کانفیڈنس ہی نہیں کر سکتے. آپ کو یہی نہیں پتہ کہ جو آپ چیز لیں گے وہ کام کرے گی، کتنی دیر کام کرے گی. اس معاملے میں مطلب ماننا پڑے گا کہ ویسٹ نے اگر ترقی کی ہے تو ان کی یہ ویلیوز بڑی ساؤنڈ ہے. اور اگر سچائی کی کہیں کمزوری بھی ہے تو انہوں نے سسٹمز بنا لی، انسٹیٹیوشنز بنا لی، جیسے جسٹس سسٹم ہے. اگر جو یہاں آ کے باتیں ہم سنتے ہیں کہ جی تسی وکیل نو کی کرنا ہے، تسی ان جج کیوں نہیں کر لیندے. اب ایسی باتیں اگر ہوں تو وہ معاشرہ کیسے ترقی کر سکتا ہے؟